آیت نمبر 19 انشاءاللہ سورۃ الجن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، آمين يا رب العالمين۔ بلکہ آیت نمبر 19 ہے نا، پچھلی آیت۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، اور یہ بات بھی میری طرف وحی کی گئی، کیونکہ اس کا بھی جو عنہ ہے وہ مفتوحہ ہے، لہذا اس کا عطف بھی کس پر ہوگا؟ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ، تو مراد یہ ہوگی کہ کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی کی گئی یہ بات کہ لما قام عبد اللہ، کہ جب اللہ کے بندے کھڑے ہوئے، اللہ کے بندے سے مراد یہاں سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہوئے کھڑے ہوئے؟ یدعو، اللہ کو پکارتے ہوئے، کادوا یکونون علیہ لبدا، تو قریب تھے کہ یہ ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اس آیت کی دو تفاسیر ہیں اور دونوں ہی سلف سے مروی ہیں، یعنی ایک سیدنا عبداللہ بن عباس سے ہے اور دوسری بعض دوسرے صحابہ سے۔ جو مشہور تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یا حرم میں نماز ادا کرتے ہیں یا قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، تو یہ مشرکین مکہ ٹھٹ کے ٹھٹ بن کر بھیڑ بنا کر وہاں جمع ہو جاتے ہیں۔ اور جمع کیوں ہو جاتے ہیں؟ ٹھٹا کرنے کے لیے، ہنسی کرنے کے لیے، مذاق کرنے کے لیے۔ تو اس اعتبار سے کیا لغت بنے گی کہ کادو یکونون، کہ قریب ہوتے ہیں کہ وہ ٹوٹ پڑیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یکونوں کے بعد جو علا کا صلہ آیا اس کے اندر حملہ کرنے اور ٹوٹ پڑنے اور دست درازی کا مفہوم ہے۔ اور یہ جو یکونون کی خبر ہے وہ کیا ہے؟ یکونون علیہ لبدا۔ لبدا کس کی جمع ہے؟ لبدا ہے لبدتن کی جمع، اور لبدتن کہتے ہیں کسی بھی شے جو ایک دوسرے کے اوپر چڑھی ہوئی ہو، یعنی مثال کے طور پہ اگر اینٹ ہے، اینٹ کے اوپر دوسری ہے، دوسری کے اوپر تیسری ہے، تو وہ بھی کیا ہے؟ لبدتن ہے۔ اسی طریقے پر کسی کے گھرے بال ہیں، یعنی بالوں پر بال ہیں، جیسے جو ببر شیر ہے اس کے بالوں کو بھی لبدتن کہا جاتا ہے۔ تو جس شے کو بھی آپ ایک دوسرے کے اوپر تہ بتہ جمع کر دیں اس کو لبدتن کہا جاتا ہے۔ تو ایک دوسرے پر لوگ ٹوٹ پڑ رہے ہوں، ایک دوسرے کے اوپر سے جھانکنے کی کوشش کر رہے ہوں، بھیڑ لگ جائے، تو اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ لبدا۔ تو لبدا کس کی جمع ہے؟ لبدتن کی۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں نماز ادا کرتے ہیں تو مشرکین مکہ گویا ٹوٹ پڑنے کو ہوتے ہیں، ٹوٹتے نہیں ہیں یعنی تکلیف نہیں پہنچاتے عموماً، لیکن قریب ہوتے ہیں کہ وہ آپ پر ٹوٹ پڑیں، حملہ کریں آپ پر، جمع ہو کر بھیڑ لگا کر۔ اچھا، یہ جو میں نے کہا کہ وہ ٹوٹ پڑتے نہیں ہیں لیکن ٹوٹ پڑنے کے قریب ہوتے ہیں، یہ مفہوم کہاں سے ہے؟ کادو سے، کیونکہ قاعدہ یا کادو کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ اس کا اثبات جو ہے وہ نفی ہوتی ہے۔ اس بات نفی ہونے سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں قاد یفعل تو اس کا مطلب ہے اس نے کیا کہ نہیں کیا۔ قاد یفعل کا کیا مطلب ہے؟ اس نے نہیں کیا۔ لیکن اگر آپ کہیں لم یکد یفعل تو اس کا مطلب ہے کر لیا اس نے۔ یعنی مثال کے طور پر سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ وما کادوا فذبحوها وما کادوا یفعلون، انہوں نے ذبح کیا لیکن وہ قریب تھے کہ ذبح نہ کرتے، یعنی کیا مطلب؟ انہوں نے ذبح کیا۔ تو قاعدہ یا کادو کی جب آپ نفی کرتے ہیں تو فعل کا اس بات ہو جاتا ہے، اور قاعدہ یا کادو میں جب اس کی آپ نفی نہیں کرتے تو فعل کی نفی ہو جاتی ہے۔ تو جب ہم کہیں گے کادو یکونون علیہ لبدا، تو گویا یہ ہوتا تو نہیں ہے عموماً، لیکن ان کا بس نہیں چلتا، چاہتے وہ یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے، حملہ کریں، یہ ایک مراد لی گئی۔
اسی سے ملتی جلتی ایک دوسری مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دعوت دین لے کر کھڑے ہوئے، لما قام عبداللہ یدعو، تو یہ مشرکین مکہ اور جن و انس سب قریب تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابطال دعوت کے لیے اکٹھ کر لیتے، قریب تھے، ہوا نہیں ایسے جیسے ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا تھا نا کہ قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن، بالفرض اگر جمع ہو جائے تو یہاں بھی کیا مفہوم ہے کہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ابطال کے لیے قریب ہیں کہ جن و ان سب کے سب اکٹھ کر کے آپ کی دعوت کے ابطال کے لیے جمع ہو جائے. بات واضح، یہ بھی مفہوم لیا گیا. تیسرا جو مفہوم لیا گیا وہ یہ ہے کہ کادو یکونون علیہ لبدا، یہ پھر جنات کا قول ہو جائے گا. یعنی کیا مطلب، اس کا عطف پھر کس پر ہوگا؟ اگر اس کو جنات کا قول بنانا ہے تو پھر کس پر عطف لے کر جانا ہے اس کا؟ انہوں نے کہا تھا نا کہ آمنا بھی، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ سب پر اسی پر ہم عطف لیں گے. تو پھر بات بنے گی کہ ہم یہ کہتے ہیں، خلاصہ یہ کہ ہم یہ کہتے ہیں. اور یہ بات انہوں نے کب کہی؟ یہ بات انہوں نے کہی جب وہ جا رہے ہیں اپنی قوم کے پاس دعوت دینے کے لیے. تو دعوت دینے کے لیے جب اپنی قوم کے پاس پہنچے تو وہاں جا کر یہ بتاتے ہیں کہ انہو لما قام عبداللہ یدعوہ، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر میدان وادی نخلا میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو یہ جنات گویا آپ پر ٹوٹ پڑنے کو تھے. یہاں ٹوٹ پڑنے سے کیا مراد ہے؟ اتنا اشتیاق تھا کہ قرآن مجید کی تلاوت سنے کہ ایک پر دوسرا چڑھ رہا تھا. ریوادہ کا مفہوم کیا ہے؟ جیسے آپ بھی کہیں کوئی شخص جمع، کوئی عجیب بات ہو، انا سمعنا قرآن عجبا، تو لوگ اکٹھ بنا کر وہاں جمع ہو جاتے ہیں اور ہر ایک دوسرے کے اوپر سے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو وہ یہاں بھی کیا مراد ہے کہ جنات یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس طرح کر رہے ہیں. تو پہلے تو تھا نا کہ کادو یکونون علیہ لبدا میں ضمیر مشرکین مکہ اور کفار کی طرف جا رہی تھی. اس صورت، اور یہ بھی سلف سے مروی ہے، اس صورت میں ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ اس صورت میں ضمیر جنات کی طرف جا رہی ہے. وہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا أَيْ كَادَ الْجِنُّ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور یہ بھی قول مفسرین کا ہے. وہ قول یہ ہے کہ جنات یہ کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے کہ جب اللہ کے رسول کھڑے ہو کر تلاوت فرماتے ہیں تو مشرکین مکہ، اور پھر وہی مفہوم جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں. سمجھ آئی؟ اب یہ ہے قول جنات کا، لیکن وہ ذکر اپنی قوم سے کس کا کر رہے ہیں؟ مشرکین مکہ. یعنی وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادَ الْمُشْرِكُونَ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. یہ بھی ہو سکتا ہے. اور چوتھا یا پانچواں وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ، میری طرف یہ بات وحی کی گئی ہے کہ جب اللہ کے رسول، ابھی غائب کے صیغے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، کہ جب اللہ کے رسول وادی نخلا میں کھڑے ہو کر تلاوت فرما رہے تھے تو اس موقع پر جنات شوق اور اشتیاق میں گویا ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑ رہے تھے قرآن کی تلاوت کے استماع کے لیے. یہ بھی فتویٰ ہے. ان ساری چیزوں کا خلاصہ کیا نکلا ہے؟ دو ہی اقوال ہیں. یعنی یہ سب باتیں یا کادو یکونون علیہ لبدا سے مراد مشرکین اور کفار ہیں، یا کادو یکونون علیہ لبدا سے مراد جن ہے. باقی یہ قول ممکن ہے کہ جنات کا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو موحی الیہ بات ہے ان میں سے ہو. تو اقوال کی کثرت سے گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ ہم یہاں درس قرآن کے نہج پر نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ بتانے کے لیے کہ تمام اقوال کی گنجائش الفاظ میں ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی مفسر آئے اور اپنی طرف سے کوئی قول نہیں، گنجائش ہے کہ کادو یکونون میں نہیں، پوری طرح بات واضح نہیں ہو رہی نا کہ کادو میں ضمیر مستتر کس کی طرف لوٹے گی. دونوں کی طرف لوٹ سکتی ہے. یعنی مشرکین کا ذکر بھی ہے پیچھے، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ لوٹے جنات کی طرف. تو جب لفظ کے اندر دونوں احتمال پائے جائیں گے تو مفسرین میں بھی اختلاف ہو جائے گا. اور مفسرین میں جو اختلاف ہوتا ہے عموماً، تمام اختلافات کی بات میں نہیں کر رہا، وہ عمومی اختلاف جو ہے وہ لفظ کی دلالتوں میں اختلاف کی بنا پر ہوتا ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی لفظ کی دلالت کیا ہے، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے اہل نحو اور اہل لغت کے اصول کے مطابق، یا ضمیر کا مرجع کیا ہے.
تو آپ دیکھیں بہت سے اختلافات کی وجہ مفسرین میں ضمائر کے مراجع کی تحدید میں اختلاف کی بنا پر ہوتا ہے. اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اس کے نتیجے میں تنوع ہوتا ہے. یہاں ہم کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ان میں سے ایک بات یا ایک رائے قطعی طور پر درست ہے. اللہ کی مراد ہوگی کوئی نہ کوئی، لیکن کیا اس مراد تک پہنچنے کے لیے ہمارے پاس کوئی قطعی ذرائع یہاں موجود ہے کہ ہم طے کر سکیں کہ نہیں یہی بات ہو سکتی ہے اور کچھ نہیں ہو سکتی؟ مشکل ہے. بات کیا ہے؟ مشکل. جنات کی اگر بات ہوتی تو وہ تو مجمع لگا لیتے ہوں گے، تو یہ کیوں کہا کہ وہ مجمع لگانے کو اصل مجمع لگانے کو، ہاں اصل میں یہ نہیں ہے کہ کادو یکونون میں مجمع لگانے کی طرف اشارہ نہیں ہے. علیہ لبالا، یہ پوری قید کے ساتھ آیا ہے کادو. یعنی بات ان کی سمجھ میں آئی جو انہوں نے کہا کہ اگر کہا جا رہا ہے کادہ یکادو، تو کادہ میں تو گویا نفی ہے فعل کی، تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی جنات نے تو مجمع لگا لیا تھا، وہ تو مشرکین بھی لگا لیتے تھے، لیکن نفی کس بات کی تھی؟ کادو یکونون علیہ لبالا، آپ پر گویا گر پڑنے کو ہوتے ہیں، چڑھ دوڑنے کو ہوتے ہیں، حملہ کرنے کو ہوتے ہیں، اس کی نفی ہو. تو گویا جب کادہ جو آیا وہ کس کے ساتھ ہے؟ کادہ یکادو یکونون علیہ لبالا. تو یہ پورے کا پورا جملہ واقع نہیں ہوا، یہ نہیں ہے کہ اس میں سے کچھ اجزاء واقع نہیں ہوئے. بات واضح؟ امید ہے کہ آپ کو سوال اور جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا. ہاں یہ بات درست ہے، دونوں کیسز میں نفی ہے، لیکن ایک میں جیسے معنی موجب ہے، وہ یہ ہے کہ جنات شوق و اشتیاق میں گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گرد پڑنے کو تھے، لیکن ایسا ہوا تو نہیں. اور دوسرے میں معنی جو ہے وہ منفی ہے کہ مشرکین یہ کام کرتے. اور آپ مفسرین کو دیکھیں، جیسے میرے خیال اردو تراجم میں بھی دونوں قسم کے، حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے جیسے یہاں مراد غالباً مشرکین کی ہے کہ کفار اور مشرکین جو ہے وہ سب یہ کرنے کو دوڑتے ہیں. اور کچھ علماء نے دوسرا، آپ کے یہاں کیا جنات کا ذکر، مشرکین، کسی کے ہاں جنات کا ذکر بھی، آپ کے ہاں آپ کے ہاں اعلیٰ حضرت، اس میں کیا ہے ترجمہ بتائیے. وہی اس پر ٹھٹ کے ٹھٹ ہو جائے، قریب تھا کہ اس پر ٹھٹ کے ٹھٹ ہوا نہیں، قریب تھا. بات اس پہ جو آپ نے کہا کہ جیسے دو مطلب بنتے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کا جو ہوگا وہ ایک ہی ہوگا. اس میں سے ایک بات کچھ ہر جگہ پر ایسا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن چونکہ یہاں نا جیسے ان دو معنی میں تضاد سا ہے. یعنی اگر آپ یوں لیں گے نا کہ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو باطل کرنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، یا جنات جو ہیں وہ شوق و اشتیاق میں آپ کی تلاوت سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں، ان دونوں باتوں میں تھوڑا سا تضاد سا ہے، تھوڑا سا تضاد نظر آ ہی رہا ہوگا. تو اس جگہ پر جیسے مفسرین کہتے ہیں کہ شاید سارے معنی مراد لینا بجا نہ ہو، گنجائش پھر بھی ہو سکتی ہے. لیکن جہاں اختلاف صرف تنوع کا، یعنی جہاں اختلاف کے اندر تضاد نہ ہو، تو وہاں کل کے کل معنی بھی مراد لیے جا سکتے ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن عموماً ہمارے مفسرین یہ نہیں کرتے. ہمارے مفسرین کا منہج یہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے معانی بیک وقت مراد لیں. یعنی آج میں اگر بیٹھ کے یہاں درس دے رہا ہوں تو میں کہوں گا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا، عبداللہ ابن مسعود نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، اور میں کہوں گا یہ سارے معنی بیک وقت درست ہو سکتے ہیں. لیکن عبداللہ ابن عباس تو اپنی رائے بیان کر رہے ہیں. عبداللہ ابن عباس جو ہیں وہ تمام معنی بیک وقت بیان نہیں کر رہے، ان کے خیال میں جو راجہ رہے تھی انہوں نے بیان کر دی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں جو راجہ تھی انہوں نے، لیکن میرے پاس چونکہ ساری آراء پہنچ گئی ہیں تو میں عدد احترام میں یہی کہوں گا کہ یہ ساری بیک وقت بھی مراد ہو سکتی ہیں اگر اس میں اختلاف تنوع ہے، اختلاف تضاد نہیں. لیکن مفسرین عموماً جیسے ابن جریر الطبری علیہ الرحمہ کو دیکھیں تو وہ بھی اقوال بیان کرنے کے بعد یہ ضرور کہتے ہیں کہ الراجح عندی، میرے ہاں راجح بات یہی ہے. اسی طرح باقی مفسرین ابن عطیہ ہوں گے تو المحرر الوجیز میں یہی کریں گے، رازی بھی یہی کریں گے، صاحب کشاف بھی یہی کریں گے. ہاں کچھ ایسے ہوں گے جنہوں نے یہ ذمہ داری ہی نہیں لی کہ راجح اقوال بیان کریں. جیسے مثال کے طور پہ عبد الرحمن ابن الجوزی ہیں، زاد المسیر میں وہ بس بیان کرتے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے یہ بھی قول ہے، یہ بھی قول ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا منہج ہی شروع میں یہ بیان کیا ہے کہ میں اقوال کو جمع کر رہا ہوں تاکہ ایک طالب علم کے لیے آسانی ہو جائے. بس تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مفسر کا منہج کیا ہے. تو عموماً مفسرین کا منہج یہ نہیں ہے
تو راجح قول دیکھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ راجح قول کیا ہے، اور وہ کیسے طے ہوگا، وہ پھر دلالات لغویہ کی بنیاد پہ ہوگا، اور بہت سے اقوال میں سے ایک قول کو راجح قرار دینے کا طریقہ نظم اور سیاق و سباق کو پیش نظر رکھنا بھی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ آپ سیاق کو دیکھیں کہ بات کیا ہو رہی ہے. لیکن آپ جیسے یہاں دیکھ رہے ہیں کہ سیاق ہر قسم کا لگ رہا ہے، جنات کی بھی بات ہے اور مشرکین کی بھی. تو وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، اور یہاں بھی آپ دیکھیے غیبوبت ہے نا، یعنی اگر آپ کہیں قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، تو أُوحِيَ إِلَيَّ، میری طرف یہ بات وحی کی گئی کہ جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے. تو یہ التفات ہے، اور یہ التفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لیے. یہ نہیں کہا کہ میری طرف یہ بات وحی کی گئی کہ جب میں کھڑا ہوتا ہوں، جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے. تو عبودیت کی نسبت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. بہرحال اس کے بعد فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، کہہ دیجئے کہ بات اتنی ہے کہ میں اپنے رب کو پکارتا ہوں، صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں، یعنی انما حسر کے لیے، میں تو بس اپنے رب کو پکارتا ہوں. وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. دیکھیے پچھلی آیت میں چونکہ جمہور مفسرین نے مشرکین مکہ مراد لی، تو گویا اللہ کے رسول ان سے کہہ رہے ہیں کہ آخر تمہاری تعجب کی بات کیا ہے، یعنی کیوں تعجب کرتے ہو، کیوں مجھ پر ٹوٹ پڑنے کو ہو، میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. تو کیا یہ بات ہے کہ تم اس بنا پر میرے سے دشمنی بول لو؟ جب یہ سیاق بنے گا قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا. اب یہاں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہاں قل دوبارہ آ گیا، تو اب تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ بات کہیں، اور وہ جو مسئلہ ہمارے سامنے تھا کہ انہو اور انہو، وہ مبحث ختم ہو گیا. قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، کہہ دیجئے میں تمہارے لیے ضر اور رشد کا اختیار نہیں رکھتا. لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا. تو آپ دیکھیے کہ ویسے علماء نے کہا کہ ضر کے مقابلے میں نفع آتا ہے، ایسے قرآن مجید میں بھی جا بجا کیا ہے ضرًا ولا نفعا، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ نہ ضرر اختیار رکھتے ہیں نہ نفع کا. یہاں فرمایا کہ لکم ضرًا ولا رشدا، تو علماء نے کہا کہ بھئی یہاں مراد ضر سے ضلالت ہے، اور اصلاً مسبب بول کر سبب مراد لی گئی. یعنی مجاز کے طریقوں میں ایک طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ مسبب بولتے ہیں، مسبب کیا ہے جو نتیجہ ہوتا ہے، اور آپ مراد کیا لے رہے ہوتے ہیں سبب. تو یہ مجاز ہے نا، اس کو مجاز مرسل کہتے ہیں. تو اب ضلالت کا نتیجہ کیا ہے؟ ضرر ہے، تکلیف ہے، عذاب ہے. تو گویا عذاب، تکلیف اور ضرر بول کر کیا مراد لیا گیا؟ ضلالت، گمراہی. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، ضر سے مراد ضر ہے، رشد سے مراد ہدایت ہے. پھر یہ طریقہ کیا ہوگا؟ کہا کہ یہ طریقہ ایجاز کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے. بلاغت میں ایجاز کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ایسا اختصار کہ جس میں معنی میں خلل نہ پائے. اب وہ کیا ہے کہ بھئی پوری عبارت یہ بنے گی قل انی لا املک لکم نفعا ولا ضرا ولا ضلالا ولا رشدا. دونوں میں سے ایک ایک جز کی طرف اشارہ کر کر دوسرے جز کو خود ہی مراد دے دیا گیا. بات واضح ہو رہی ہے کہ یعنی اصل میں کیا ہے قل انی لا املک لکم ضرا، تو ضر سے فوراً ذہن میں کیا آئے گا؟ نفع. تو گویا نفع کا اختیار بھی نہیں ہے. اور ولا رشدا، اور رشد سے فوری ذہن میں کیا آئے گا؟ ضلالت، تو اس کا بھی اختیار نہیں، یہ بھی ممکن. تو اس میں کیا یہ یہاں کیا ہوا ہے؟ یہاں ایجاز ہے. یہاں مختصر بات کی ہے لیکن دونوں باتیں مراد ہوگی. تو قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. اور رشد جیسے علماء نے کہا کہ رشد اور رشد جو ہے وہ دونوں مصدر ہیں، اور اس کے اندر نظری ہدایت غالب ہوتی ہے بنسبت عملی کے. یعنی ہدایت دونوں کو شامل ہے. ہدایت ہدایت علمی کو بھی شامل ہے، ہدایت ہدایت نظری کو بھی شامل ہے. لیکن ہدایت اگر علمی ہو تو اس کے لیے ایک نام رشد ہے یا رشد ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. اور عموماً جب آپ مکی قرآن میں دیکھیں گے تو جس رشد کی بات ہو رہی ہے اس کا تعلق فروعات اور عمل سے ہوتا ہے کہ اصول اور اعتقادات سے ہوتا ہے. اصول اور اعتقادات کی بات ہے. ابھی یہ بات نہیں ہو رہی کہ نماز کتنی پڑھنی ہے، زکوٰۃ ادا کیوں نہیں کرتے. ابھی تو بات توحید کی ہے.
پیچھے بھی یہی ہے قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا. اس کے بعد قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. بات بہت آسان ہے کہ تم خدا کی عبادت کرو لیکن میں اختیار نہیں رکھتا, بس میں بتا ہی سکتا ہوں. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد. کہہ دیجئے کہ بے شک مجھے لن یجیرنی, اجار یجیر اجارتا, اس کا لغوی معنی ہوتا ہے جیسے آپ کسی کو اپنا پڑوسی بنائیں, ایسے یہ استعمال ہوتا ہے بنا دینے کے لیے نا. قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون. تو اجارہ کیا ہے اصل میں؟ پناہ دینا. تو جیوار بھی اسی سے نا, جیم واو رائی اس کا مادہ بھی ہے جیم واو. تو اصلا جو آپ کا پڑوسی ہوگا ہو نہیں سکتا نا کہ آپ اس کو لیٹ ڈاؤن کریں, اس کو چھوڑ دیں, اس کی مدد نہ کریں, امکان ہی نہیں تھا جیسے. یعنی ایک اس میں تو گویا جو آپ کا پڑوسی ہے وہ آپ کی حفاظت میں ہے مطلب. تو اس لیے اجار و یجیرو گویا حفاظت یا پناہ دینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد. کہہ دیجئے مجھے اللہ کے مقابلے میں, من مقابلے کا ہے, اللہ کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا. وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا, اور اللہ کے سوا میں کہیں بھی ملتحد نہیں پاؤں گا. ٹھیک ہے, ملتحد ہے یہ جو لحد کا معنی ہے یا الحاد کا معنی ہے, اس کے اندر میلان ہوتا ہے. ویسے لغت میں مطلق میلان ہے, امال یمیلو ہے نا, مائل ہو جانا کسی شے کی طرف, یا مال یمیلو, امال یمیلو تو مائل کرنا ہے. تو الحدہ کا مطلب کیا ہے؟ سیدھے رستے پر ہونے کی بجائے ٹیڑھا کوئی جا رہا ہو تو وہ الحاد ہے. یعنی الحاد کا لغوی معنی کیا ہے کہ وہ لا یسلک طریقا مستقیما بل دائما یلحد, سیدھے رستے پہ نہیں چلتا, ہمیشہ کیا کرے گا, یوں ہوتے ہوتے یوں ہو جائے گا. تو ہم الحاد اسی کو کہتے ہیں. اس لیے قرآن مجید میں الحاد جو آج کل کی اصطلاح ہے اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا. آج کل الحاد کہتے ہیں جیسے دہریت کو, ایتھیزم کو, الحاد یہ ملحد ہے. تو قرآن میں ملحد مشرک ہے. قرآن میں ملحد اصلا خدا کے انکار کرنے والے کو نہیں کہتے. جیسے فرمایا نا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ, جو حرم میں الحاد کا ارادہ کرے گا. الحاد سے کیا مراد ہے؟ شرک کا ارادہ کرے گا. ہاں مراد شرک ہے. تو إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ, وہ لوگ جو خدا کے اسماء میں الحاد کرتے ہیں. وہاں الحاد سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوق کے لیے یا مخلوق کی صفات خدا کے لیے ثابت کرتے ہیں, وہ کیا ہے؟ وہ بھی الحاد ہے. تو الحاد اصلا خدا کے انکار کو نہیں کہتے. بات وہ دوہری ہے اصلا. پرانی کتابوں میں بھی جیسے دوہریین کہا جاتا ہے, جس کو ہم دہریین کہتے ہیں. علماء نے کہا اس کی صحیح نسبت ہے دوہری, دہری نہیں ہے ویسے. ٹھیک, دہری بھی ٹھیک. واللہ اعلم. قرآن مجید میں کہیں دہری کا لفظ تو نہیں آیا اور نہ اس مفہوم میں بھی آئے. ایک جگہ لیا جا سکتا ہے لیکن وہاں بھی جیسے وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ, وہاں بھی جیسے صراحتاً خدا کا انکار نہیں ہے. وہاں کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ جی اٹھنا نہیں ہوگا, زمانہ وغیرہ چل رہا ہے, اس کی گردش سے لوگ آتے جاتے ہیں. تو زمانے کی گردش کی طرف نسبت کرنے کا مطلب خدا کا صریح انکار نہیں ہوتا. ایسے ہی ہے. تو خدا کا صریح انکار جیسے دہری اس معنی میں نہیں ہے. خدا کا صریح انکار قرآن مجید میں کہیں ہے بھی کہ نہیں, یہ بھی ایک مطلب سوچنے کی بات ہے. جیسے بعض لوگوں نے کہا کہ فرعون نے کیا تھا ما علمت لکم من الہ غیری فاوقد لی یا حامان, کہ وہ دہری تھا, وہ خدا کے انکار کرتا تھا. لیکن وہاں بھی دوسری جگہ آیا کہ اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک, تمہیں اور تمہارے معبودوں کو چھوڑ دے. تو بعض نے یہاں بھی تعبیر کی ہے کہ آلہہ تک سے مراد یہاں آلہہ تک بمعنی الوہہ تک کے معنی میں ہے, یعنی تمہیں اور تمہاری عبادت کو چھوڑ دے. الہ تک, آلہہ تک سے کیا مراد ہے؟ الہ تک. بعض نے کہا کہ نہیں, فرعون بھی اتنا بے وقوف تو نہیں تھا, وہ الہ الوہیت کا دعویٰ تو کر رہا ہے کہ میری عبادت کی جائے, لیکن یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے کائنات پیدا کی ہے, وہ یہ نہیں کہہ رہا. بعض نے کہا کہ نمرود جو تھا جس کا ذکر ہے اذ قال, حضرت ابراہیم سے جن کا مناظرہ ہوا, اس نے کہا کہ بھئی حضرت ابراہیم نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت. وہاں بھی محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ خدا کا منکر,
بعض علماء نے اس آیت سے استدلال کیا کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، شاید یہاں خدا کا بالکلیہ انکار ہے۔ بعض نے کہا کہ سورہ ہود کی جو آیت ہے اف اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا اللہ میں شک ہوگا، شاید یہاں خدا کے انکار کی بات ہو رہی۔ اللہ اعلم، اشارتاً تو ہے، صراحتاً اتنا واضح نہیں ہے۔ اللہ جیسے جو علماء یہ کہیں گے کہ نہیں آیا، کیا وہ یہ کہیں گے کہ اتنی بڑی بیوقوفی ہے کہ یہ اب ایسے کہیں پھر اسی طرح وہ جو دوسری آیت ہے ام خلقوا من غیر شیء، یہاں بھی علماء نے کہا کہ اشارہ جو ہے اشارتاً ہی ہے ویسے بات کہ دہریوں کی طرف اشارہ، کیونکہ یہ دلیل جو ہے اصل دلیل حدوث ہے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ تو اللہ اعلم۔ ہاں بات یہی ہے، یعنی یہ بات ویسے گویا مطلب بہت فضول بات ہے، خدا کا انکار کیا۔ اس کو تو ابھی بات صحیح ہے، آج کا بھی عام ہے، آج کی بات آج کا بھی اس وقت تو نہیں ہوتا ابھی، جی ہاں پچھلے 50 سالوں میں تو ہو گیا، ہاں جو امریکہ میں یہ 200-300 سالوں میں ہی ہوا ہے۔ بلکہ ادھر بھی ہمارے لاہور شہر میں بھی ہو گیا۔ ہاں لاہور میں بھی مطلب کچھ چیزیں فیشن ہوتی ہیں، مطلب یونیورسٹی میں آپ جائیں گے تو کہیں گے اچھا یہ پروفیسر حضرات جو ہیں وہ ملحد ہیں، تو عقل مند آدمی تو ہم بھی ہو جاتے ہیں، مطلب وہ فیشن نہیں ہوتا ہے، مطلب ہر زمانے میں کہ بھئی اچھا بڑے لوگوں کو دیکھ کر لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، سوچنے سمجھنے والے لوگ تو بہت تھوڑے ہوتے ہیں، اکثر لوگ تو اسی طرح چلتے ہیں کہ بھئی یہ بڑا آدمی ہے، یہ ملحد ہے تو میں بھی ملحد ہوں۔ ہاں انسان کی نفسیات ایسی ہے، وہ جو امام غزالی نے تحافۃ الفلاسفہ کے شروع میں لکھا نا کہ یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ فلاسفہ ہیں، اتنے ذہن ہیں، اتنے دماغ ہیں، اور طبیعیات میں اور ریاضیات میں ان کی بڑی کاوشیں ہیں، تو الہیات میں یہ بیوقوف کیسے ہوں گے، ممکن نہیں ہے، تو لہٰذا وہاں بھی ٹھیک ہی ہوں گے۔ عموماً یہی کام چل رہا ہوتا ہے، اور عموماً نفسیاتی عوامل ہوتے ہیں پیچھے۔ یہ بلد میں ٹوٹل انقلاب تو شامل نہیں ہے، جی بلد جو ہے بلد جی جی وہ تو مان ہی رہا کسی درجے میں اتنے ٹوٹل انقلاب، ہاں یہ بلد ہے وہ تو ٹیڑھا ہی چل رہا ہے نا، وہ ٹیڑھا چل تو رہا رہا ہے، ہے، چل رہا ہے، ٹیڑھا چل رہا ہے، ہاں لیکن وہ ٹیڑھا چل کے منزل پہ نہیں پہنچے گا، دور ہوتا چلا جائے گا۔ وہ صحیح ہے۔ دیکھیے اگلی آیات بڑی ہے، تو میں بتا ہی رہا تھا کہ الحاد کا جو لغوی معنی ہے وہ میلان ہے، میلان ہے، اسی لیے لحد کس کو کہتے ہیں، وہ بغلی خبر کو کہتے ہیں، یعنی ایک تو شق ہوتا ہے، تو شق یہ ہے کہ وہ سیدھی خبر ہوگی، اس میں کوئی میلان نہیں ہوگا، تو لحد کیا ہے، لحد وہ قبر ہے جو بغلی کھودی جائے گی، تو آپ دیکھیں میت کو نیچے نہیں، میت کو دیوار کے اندر رکھا جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو بھی لحد اسی بنا پر کہتے ہیں، اطلب العلم من المہدی الی اللحد۔ تو ملتحد کس کو کہیں گے، دیکھیں جس طرح الحد یلحد ہے رستے سے فرار اختیار کرنا، میلان اختیار کرنا، اسی طرح التحاد ہے۔ اچھا التحاد کے اندر مفہوم زیادہ یہ ہے کہ آپ رستے پر جا رہے ہیں تو آپ نے جو التحاد اختیار کیا ہے وہ کسی دشمن سے بچنے کے لیے کیا ہے، بات بات ہے، یعنی التحد فی الطریق کا کیا مطلب ہوگا، پیچھے کوئی دشمن ہے، آپ نے کہا کہ اگر سیدھے رستے پر چلتا رہوں گا تو دشمن آ لے گا، لہٰذا کہیں بھاگتا ہوں، تو بھاگنے کے لیے جب آپ جاتے ہیں ادھر ادھر تو یہ کیا ہے، یہ التحاد ہے۔ اگر بھاگ کر آپ جائیں اور آپ کو پناہ گاہ مل جائے تو ظرف مکان کیا ہوگا، التحاد سے ملتحد، بات بات ہے، وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں پاؤں گا، یہی ترجمہ کیا ہوگا پازیٹیو میں نے ہو گیا جی، اتحاد کے معنی میں پازیٹیو ہو گئے، التحاد کے معنی ہاں تھوڑے تھوڑے ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ جس سے بھاگا جا رہا ہے ہو سکتا ہے وہ دشمن نہ ہو، وہ دوست ہی۔ تو وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا کا ترجمہ کیا کیا حضرت حنوی نے، نہ میں اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ، پناہ کی جگہ۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ترجمہ انہوں نے کیا ظرف مکان کے اعتبار سے، آپ اس کا ترجمہ مصدر میمی کے اعتبار سے بھی کر سکتے ہیں، تو ملتحد اگر مصدر میمی کا ترجمہ ہوگا تو کیا ہوگا، وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، میں خدا کے سوا کوئی پناہ نہیں پاؤں گا، تو پناہ مصدری ترجمہ ہے، جائے پناہ مصدر ظرف مکان کے ساتھ ترجمہ۔ آپ کا کیا ترجمہ، اور نام ہے اس کے سوا کوئی ملجا پا سکتا ہے، ہاں ملجا بھی ظرف مکان بھی ہو سکتا ہے اور مصدر میمی بھی ہو سکتا ہے، ملجا، اچھا جیسے اردو میں بھی ہم ملجا استعمال کرتے ہیں۔ آگے دیکھیے اِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ، یہ وہ آیت ہے کہ جس میں اشکال یہ ہے کہ اس کا استثناء کس پر ہے، یعنی استثناء متصل ہے یا منقطع۔ پہلا آپ نے
لیکن اقوال کو جمع کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو پہلے 2 تقسیموں میں جمع کریں، نفی اور اس بات میں، اس کے بعد آگے تفریعات پیدا کریں. مگر نہ اگر آپ اس طریقے پر اقوال کو جمع نہ کر سکیں تو وہ یہی ہوتا ہے کہ یہ بھی قول ہے، یہ بھی قول ہے، یہ بھی قول ہے، یہ بھی قول ہے. یا استثناء کیا ہوگا؟ متصل ہوگا، یا استثناء منقطع ہوگا. بات باز ایک تیسری رہ گئی لیکن میں بعد میں بتاؤں گا تاکہ آپ تشویش نہ ہو جائے. تو استثناء متصل کیا ہوتا ہے؟ استثناء متصل ہوتا ہے کہ جس میں مستثنی منہو کی جنس سے ہوتا ہے، ایسے ہی بات واضح. اور استثناء منقطع کیا ہوتا ہے کہ جس میں مستثنی منہو کی جنس میں سے نہ ہو. بات واضح. اب جنہوں نے کہا نا کہ بھائی یہ استثناء ہے تو کہا کہ کس سے استثناء ہے؟ اگر آپ کہیں قُلْ لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ، ٹھیک ہے، احد، مجھے اللہ سے کوئی پناہ نہیں دے سکتا، پھر آپ کہتے ہیں اس سے استثناء متصل الا بلاغا، ایک شے پناہ دے سکتی ہے ابھی بھی، وہ کیا ہے کہ میں خدا کا پیغام پہنچاتا ہوں، یعنی مجھے اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے سوائے ایک شے. اصلاً یہ بھی مجاز ہے، چاہے یہ استثناء متصل ہو پھر بھی حقیقتاً یہ مجازی مانیں گے کیونکہ وہ اللہ ہی بچائے گا نا. یعنی مجھے اللہ سے کوئی نہیں بچا سکتا، سوائے کون بچائے گا؟ احد میں سے استثناء کیا وہ ہے بلاغا، مگر یہ کہ میں خدا کی طرف سے پیغام پہنچا. بات واضح. یا بعض علماء نے کہا کہ یہ ہے قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا إِلَّا بَلَاغًا. ٹھیک ہے، اب یہ کس سے استثناء ہو جائے گا؟ الا رشدا، یعنی میں تمہارے لیے کوئی ضرر اور رشد کا اختیار نہیں رکھتا. ہاں ایک اختیار رکھتا ہوں رشد میں سے، وہ کیا؟ الا بلاغا، مگر یہ کہ میں پیغام پہنچا دوں. یہ استثناء اب کیا ہوگا؟ یہ استثناء متصل بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ استثناء منقطع ہو. یعنی رشد ہدایت دینا 2 معنی میں ہے. اگر آپ رشد سے مراد ہدایت پر آنا لیں تو بلاغت اس میں شامل نہیں ہے، تو پھر یہ استثناء کیا ہو جائے گا؟ منقطع. یعنی ہدایت کے بھی 2 طریقے ہیں نا. ہدایت ایک یہ ہے کہ میں ہدایت پر چلوں، اور یہ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہدایت مجھے معلوم ہو جائے. ہدایت پر چلنا اگر رشد سے مراد ہے تو استثناء کیا ہوگا؟ اس استثناء متصل یا منقطع؟ منقطع، چونکہ بلاغاً ہدایت پر چلانا نہیں ہے، دکھانا ہے. اور اگر آپ کہیں رشد سے مراد ہدایت کی نوع ثانی ہے، وہ اراءۃ الطریق ہے، وہ رستہ دکھا دینا ہے، تو پھر بلاغاً رستہ دکھا دینا ہے، تو پھر یقیناً یہ استثناء متصل ہو جائے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں. تیسری صورت یہ ہے کہ یہ استثناء منقطع ہے، یعنی ہم اس کو پیچھے سے جوڑ لے رہے ہیں. استثناء منقطع کا ایک مطلب یہ کہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں لیکن کے معنی میں، ایسا ہی ہوتا ہے نا استثناء منقطع، یعنی مستثنی منہو کی جنس میں سے نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ پیچھے کوئی مستثنی منہو اس کا نہیں ہے حقیقتاً. استثناء منقطع کا مطلب یہ ہوتا ہے. تو پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ لیکن جیسے. پھر ہوگا کہ میں تمہارے لیے ضرر اور رشد کا اختیار نہیں رکھتا، اللہ کے سوا مجھے کوئی بچا نہیں سکتا، اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہے. ہاں بس میں تو اتنا کروں گا کہ خدا کا پیغام پہنچا دوں. ہاں میرے اختیار میں بس اتنا ہے، یا میرے اختیار میں بھی نہ لے کر آئیں، وہ استثناء کی ایک کیفیت ہو جاتی ہے. وَلَٰكِنْ أُبَلِّغُ بَلَاغًا، وَلَٰكِنْ أُبَلِّغُ بَلَاغًا، بلکہ میں تو کیا کروں گا؟ پیغام پہنچاؤں گا. بتانا کیا ترجمہ ذرا؟ ترجمے میں انہوں نے لکھا ہے، یہ استدراک کے معنی لگ رہا ہے، پیچھے بریکٹ میں ہے کہ اوپر لا املک لکم ضرا ولا رشدا میں نفی اختیار نفع و ضرر کی فرمائی، آگے اس بات منصوب رسالت کا فرماتے ہیں کہ ملک ضرر و نفع تو لازمہ نبوت نہیں اور وہ تو منفی ہے، لیکن خدا کی طرف سے پہنچانا. ہاں اب دیکھیں یہ جو حضرت حنفی نے ترجمہ کیا لیکن خدا کی طرف سے، بھی لیکن کا مفہوم کہاں سے آیا الا میں؟ یہ استثناء منقطع کے نتیجے. کسی نے استثناء متصل بھی ترجمہ کیا، کسی کے ہاں ہے متصل ترجمہ، آپ کے ہاں کیا ترجمہ؟ بس اللہ کی طرف سے پہنچا دینا. بس اللہ کی طرف سے پہنچا دینا. یہ اچھا ترجمہ کرتے ہیں مولانا میر اسلائی کے، اس میں سارے احتمالات جمع ہو رہے ہیں. ہاں لیکن پھر بھی وہ احتمالات دونوں ہی رہتے ہیں، ان کے ترجمہ میں بھی احتمالات ہیں. وہ اتنی دلالت قطعی ہوتی ہے کہ ترجمہ میں بھی احتمالات ہیں.
اچھا تو اب یہ جو اس کا اگلا مبنی یہ تھوڑی سی مشکل ہے، اس لیے کہ الا بلاغا من اللہ و رسالاتہ میں یہ جو فرق کیا ہے، عموماً آپ مفسرین کو دیکھیں گے انہوں نے اس پر اتنا غور و فکر نہیں کیا. ہاں حضرت حنوی نے توجیہ کی، حضرت حنوی کی توجیہ میں بھی عرض کروں الا بلاغا من اللہ و رسالاتہ کہ ترجمہ یہ بنے گا الا بلاغا کہ بھائی سوائے یہ کہ جو بھی آپ استثناء متصل ہے یا منقطع ہے، الا یہ کہ میں پہنچاؤں اللہ کی طرف سے، ورسالاتہ اور رسالاتہ کا عطف بھی کس پر ہوگا؟ کس پر ہوگا؟ لفظ جلالہ پر، یعنی الا بلاغا من اللہ و بلاغا لرسالاتہ، یعنی میں اللہ کی طرف سے بھی پہنچاؤں اور اللہ کے پیغامات کو بھی پہنچاؤں. تو گویا بلاغ کی دو قسمیں ہو گئی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک ہے بلاغ من اللہ اور ایک ہے بلاغ من رسالاتہ. تو بعض علماء نے کہا یہ ایک ہی بات ہے، یعنی بس صرف تاکید کے لیے آیا ہے، تاکید کے لیے یہ بات آ گئی کہ بلاغا من اللہ و بلاغا لرسالاتہ، اللہ کی طرف سے پہنچانا اس کے پیغامات ہی کو تو پہنچانا ہے. تو پیغامات اور اس میں کیا فرق ہے؟ کچھ بھی فرق نہیں ہے. یہ اصل میں جیسے واو تفسیر کے لیے آ گئے، یہ کس لیے آ گئے؟ جیسے بتا دیا کہ بلاغا من اللہ سے مراد کیا ہے؟ بلاغا لرسالاتہ، اس سے مراد اللہ کے پیغامات ہی کو پہنچانا ہے. یہ ایک بات ہو سکتی. اس میں دیکھیں جو جن لوگوں نے فرق بیان کرنے کی کوشش کی ہے، جیسے امام راضی علیہ الرحمہ نے بھی نہیں کی، ابو منصور الماتریدی علیہ الرحمہ نے جو فرق بیان کیا اور وہ مجھے پسند آیا، ویسے بہت خوبصورت، مطلب 2-3 فرق بیان کرنے کے بعد جو آخری کے دیکھیے بلاغا من اللہ، اللہ کی طرف سے 2 باتیں پہنچائی جاتی ہیں، ایک بات ہوتی ہے خبر اور ایک بات ہوتی ہے عمل. بلاغ من اللہ اصل میں خبر ہے اور رسالہ اس کا خبر ہی ہے لیکن وہ عمل کے باب میں. تو وہاں نے آیت بھی نقل کی ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا، کلمۃ ربک کی 2 اقسام ہیں، صدقا و عدلا. صدق ہے فی الاخبار، عدل ہے فی الاحکام، اوامر و نواہی، بات واضح ہے، احکام. تو بلاغا من اللہ ہے، بلاغا من اللہ اخبارہ و بلاغا لرسالاتہ فی احکامہ. یہ ایک اچھی توجیہ ہے. اور ایسے ہی ہے، رسول 2 قسم کی باتیں لے کر آتا ہے. رسول کہے گا یہ مانو یہ کرو، ایسے ہی ہے نا. تو مانو یہ بلاغ من اللہ ہے، یہ کرو یہ رسالات ہے. یہ ایک توجیہ ہو سکتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آئی؟ دوسری توجیہ یہ ہو سکتی ہے کہ بلاغ اور رسالت جو یعنی رسالت نوع خاص ہے من البلاغ. جو حضرت تھانوی نے کیا کہا کہ بلاغ وہ ہوتا ہے جو علی الاعلان ہو، اور رسالہ وہ ہوتا ہے کہ جو علی الاعلان ہونا ضروری نہیں ہے، اس کو بتایا یعنی خاص افراد کو بھی پہنچا دیا تو وہ کیا ہے؟ پیغام تو پہنچا دیا، لیکن اس کو بلاغ نہیں کہتے. اور یہ بڑی زبردست بات ہے. بلاغ کا لفظ آتا ہے جب وہ کھلم کھلا سب کے سامنے علی الاعلان اس کا اظہار کیا جائے، وہ کیا ہے؟ بلاغ. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے قرآن مجید میں آیا ھذا بلاغ للناس، قرآن مجید کیا ہے؟ بلاغ للناس ولینذروا بہ. تو فرماتے ہیں کہ اگر علی الاعلان پہنچایا جائے تو بلاغ ہے، علی الخصوص پہنچایا جائے تو وہ کیا ہے؟ وہ رسالت ہے. تو گویا دونوں کو کہہ دیا، تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزیں علی الاعلان ہی پہنچائی، یعنی چاہے وہ رسالات بھی ہیں تو وہ بلاغ کے ساتھ ہے. بلاغ من اللہ و رسالات. حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کے قول سے ایک بات ذہن میں آئی جو ہم نے اصول فقہ میں پڑھی تھی امام غزالی کے ہاں، وہ انہوں نے یہاں مراد نہیں لے رہے لیکن شاید مستنبط ہو سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قسم کے احکامات چھوڑے، ایک بلاغ کے طریقے پر ہے اور ایک رسالات کے طریقے پر. زبردست بات ہو جائے گی نا اگر یہ لے لیا الا بلاغا من اللہ. تو بلاغ کے طریقے پر وہ احکام ہیں جو آپ نے سنت کے تواتر کے طریقے پہ معلوم من الدین بالضرورہ طریقے پر جاری فرما دی، وہ واقعی بلاغ ہے. عامہ من العامہ، یعنی اخبار العامہ عن العامہ، وہ کیا ہے؟ وہ بلاغ ہے. اور اخبار الخاصہ عن الخاصہ وہ رسالات. یہ ہو سکتا ہے، میں نے دیکھی نہیں کہیں بھی اس طریقے پر، لیکن حضرت تھانوی کی اس توجیہ سے مجھے یہ لگا کہ یہ بھی نکل سکتا ہے اندر سے. انہوں نے نہیں نکالا بلکہ انہوں نے اس سے اور نتیجہ نکالا. وہ نتیجہ یہ کہ تمام احکامات بلا کم و کاس پہنچا دیے گئے. اچھا بلا کم و کاس سے یاد آیا کہ یہ بھی علماء نے توجیہ کی ہے کہ الا بلاغا من اللہ و رسالاتہ میں یہ تاکید کر کے گویا اشارہ یہ ہے
جیسے جیسا پیغام تھا نا ویسے ہی پہنچایا، بالمعنی نہیں پہنچایا، باللفظ پہنچایا۔ الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ کہہ کر گویا تبلیغ لفظی کی طرف اشارہ۔ لیکن دو باتیں جو زیادہ خوبصورت لگیں وہ یہی ہے جو امام ابو منصور الماتریدی علیہ الرحمہ کی ہے اور حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کی بات جو آپ پہلے والی بات کر رہے تھے رسالہ سے مراد بھی وہ خبریں واحد ہوگی اور کچھ ہاں رسالہ سے مراد یہ تفسیر نہیں ہے لیکن اس میں ایک جیسے اشارہ سے لگ رہا ہے بلاغا من اللہ ورسالاتہ، کیونکہ بہرحال عطف تو ہے نا، یعنی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، وہاں رسالہ سے مراد تمام ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رسالہ، وہاں کوئی فرق نہیں ہے، فما بلغت، یہاں کے فرق یہ بلاغا من اللہ ورسالاتہ، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن تھوڑی سی یہ آیت اس میں ہمیشہ سے نا ایک رہتا ہے کہ اس کے اندر کچھ ہے جو اللہ نے یہ فرق کیا ہے، وہ حقیقتاً کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ مولانا مینا سے نے کچھ بتایا اس کے بارے میں؟ تھا میرا خیال ہے میں نے آج لیکن آیت کا تعلق اوپر والی آیت لا املک ولا رشد، ہاں وہ انہوں نے تو استثناء کا بتایا، لیکن اس میں بھی نا وہ نیچے بتائیں گے کہ یہ استثناء منقطع ہے، اور انہوں نے شاید میرا خیال ہے استثناء منقطع بنا کر ترجمہ کیا، دکھانا ایک منٹ کیونکہ پیچھے شور شرابہ اتنا ہو رہا ہے۔ ہاں یہ انہوں نے کہا جو بلا کا مقاس مجھے یاد آ رہا تھا نا وہ انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ رسالاتی کا عطف بلاغن پر ہے، بلاغن کے بعد اس لفظ کی اضافت سے اس حقیقت کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ میرا فریضہ منصبی صرف بے کم و کاست پہنچا دینا ہے، بے کم و کاست، تو یہ جو مفہوم دیا ہے نا یہ رسالاتی ہی کا عطف سے دیا، اللہ اعلم۔ اچھا اس میں یہ بھی دیکھیں کہ انہوں نے جو اس کی نحوی ترکیب کی ہے وہ بلاغن پر عطف لیا اور اس کو نصب مانا ہے، یعنی اللہ بلاغا من اللہ ورسالاتہ میں عطف ہے کس پر؟ بلاغن پر۔ دوسرے مفسرین نے کہا اللہ بلاغا من اللہ ومن رسالاتہ، ٹھیک ہے، تو یہ بھی نحوی ترکیب کے اعتبار سے بھی یہ فرق واقع ہو جائے گا، دونوں کی گنجائشیں بہرحال موجود ہیں، اللہ اعلم۔ عرفان صاحب اگر مجھے چاہیے میں تھوڑی سی کوئی غلط کام نہیں کرتا ہوں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ ترجمہ واضح ہے بالکل، جس نے خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ بس یہاں آیت تو سمپل سی ہے لیکن کیونکہ کسی زمانے میں اہل سنت اور معتزلہ میں مناقشات ہوتے تھے تو معتزلہ کا استدلال ہے اس آیت سے، وہ استدلال آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ کیا ہے، وہ کیا استدلال بنے گا؟ شکریہ۔ ہاں گناہ کبیرہ وہ کہہ رہے ہیں مطلق عصیان پر ابدی جہنمی ہونے کی وعید سنائی گئی ہے، تو لہذا جو بھی خدا کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اس کا جواب اہل سنت نے یہ دیا، جیسے امام ماتریدی علیہ الرحمہ نے، اور بالکل صحیح ہے کہ بھائی پیچھے آپ دیکھیں تو بات کیا ہو رہی ہے، خدا کے پیغام پہنچانے کی یہی بات ہو رہی ہے، جو اس میں رسول کی نافرمانی کرے گا تو جہنم میں جائے گا۔ یعنی رسول کی نافرمانی کیا ہے اس میں؟ رسول کہہ رہے ہیں کہ میں نے خدا کا یہ پیغام پہنچایا، وہ کہہ رہے ہیں نہیں خدا کا نہیں پہنچایا، نافرمانی ہوگی، کفر ہے، اس کی بات ہو رہی ہے، جزوی احکام کی تو یہاں کوئی بات ہی نہیں ہو رہی، یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تو یہاں عصیان فی القبول ہے نہ کہ عصیان فی العمل کی بات ہو رہی ہے، تو قبول نہیں کر رہے۔ بلاغ کا تعلق قبول سے ہوتا ہے کہ عمل سے ہوتا ہے؟ قبول سے ہوتا ہے، یعنی پیغام پہنچانے کا مطلب ہے کہ آپ نے میرا پیغام قبول کر لیا، ہاں کر لیا، یعنی آپ نے مان لیا کہ بھئی فلاں کی طرف سے یہ پیغام آیا اور یہ فلاں ہی کی طرف سے اور میں نے قبول کر لیا، یہ کیا ہے؟ یہ قبول کرنا ہے۔ اس میں اگر کوئی عصیان کرے گا تو وہ تو کفر ہے۔ اسی طرح انہوں نے بتایا کہ ایک عصیان اعتقاد ہوتا ہے اور ایک عصیان عمل ہوتا ہے، یہاں عصیان اعتقاد کی بات ہو رہی ہے نہ کہ عصیان عمل کی بات ہو رہی ہے۔ حتیٰ اذا رأوا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس آیت کے یہ معنی متعین کرنے کے لیے اہل سنت کو کیا دیکھنا پڑے گا؟ سیاق۔ تو سیاق کی بہت اہمیت ہے، یعنی سیاق اور نظم قرآن کی، کہ پیچھے سے آپ دیکھیں کہ بات کیا چل رہی ہے۔
اگر خالی آیت یوں کوٹ کریں من یعص اللہ و رسولہ، بات تو ٹھیک ہے معتزلہ، لیکن جب آپ سیاق میں رکھ کے دیکھتے ہیں تو اس آیت کے خاص معنی متعین ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ سیاق کی بالکلیہ اہمیت اڑا کر پھینک دیں تو اس کے نتیجے میں تو جیسے بالکل ایک بازیچہ اطفال سمجھ جائے گا، آیت بیچ میں سے نکالی ہے مفاہیم خاص کر بات واضح ہے. ہاں یہ بھی نہیں ہے کہ اس نظم قرآنی کو اس کے حجم سے بڑھا دیا جائے، یہ بھی درست نہیں. اگر بالکل سیدھا چلے آئے تو سیاق کو چھوڑ کے یہ تو بہت بڑی وعید ہے یہ. ہاں بہت بڑی وہی تو ہر صورت میں، وہی تو ہے لیکن بہت ہاں وہ پھر زیادہ ہو، لیکن وہ پھر وہ معنی بھی، وہ معنی قرآن کی باقی نصوص کے ساتھ پھر ملائم نہیں رہے گا نا. اگر آپ اس کو لے لیں گے تو قرآن کی دوسری نصوص بھی اس کا جواب تو اس طریقے سے یہ رہے گا، یہ اصول تو ٹھیک ہے نا کہ آپ قرآن کے کسی جز کو جو کہ مستقل ہے الگ سے بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہ ملائم موافق نہیں ہے تو یہ بات درست ہے، یہ بات درست ہے. جیسا میں نے ذکر بھی کیا تھا ایک دفعہ الجساس کی عبارت، امام جساس کی، وہ بالکل درست ہے. آپ اس کو اصول کے طور پہ لیں گے، رسول کی جو بھی نافرمانی کرے گا الگ سے بھی لے لیں تب بھی درست ہے، لیکن ان دی اینڈ پھر بھی سوال رہے گا نا کہ نافرمانی سے کیا ہوگا. یعنی آپ نے یہ اصول لے لیا، نافرمانی جو کرے گا جہنم میں جائے گا، اچھا ٹھیک ہے. پھر آپ نے کہا کہ نافرمانی کی کئی اقسام ہیں، نافرمانی کی کون سی قسم مراد ہے؟ یہ جاننے کے لیے پھر سیاق کی طرف جانا پڑے گا. ہاں بلائن والی بات بھی درست ہے، لیکن یہ جاننے کے لیے بھی سیاق کی طرف جانا پڑے گا. لیکن یہ اصول بھی ٹھیک ہے، جو بھی رسول کی نافرمانی کرے گا جہنم میں جائے گا. کوئی فرق ہے کہ ظاہر اور نصب جو کرتے ہیں، ظاہر کیریئر کے نام کے جیسے ہاں بالکل صحیح بات. یعنی یہ جیسے انہوں نے عرض کیا کہ بھائی ظاہر اور نص میں ہم ایک فرق یہ کرتے ہیں نا کہ نص ہے ما سیق الکلام لاجلی، تو ما سیق الکلام لاجلی ہی دیکھنے کے لیے، یعنی عبارت النص دیکھنے کے لیے آپ کو سیاق دیکھنا پڑتا ہے، اگر نہ ما سیق الکلام لاجلی ہی آپ نہیں جان سکتے. تو یہ بات بھی درست ہے، یہ بھی اچھی بات ہے. حتیٰ اذا رأوا، حتیٰ جو ہے نا عربی زبان میں حرف جر کے طور پہ بھی آتا ہے، عطف کے لیے بھی آتا ہے، ناصب مضارع بھی ہے، انتہاء غایت کے لیے بھی آتا ہے، استیناف کے لیے بھی آتا ہے. یہاں عموماً علماء نے کہا استیناف کے لیے، لیکن علماء نے کہا استیناف کا بھی ہو تب بھی اس کے اندر غایت کا مفہوم ہوتا ہے، کسی نہ کسی غایت کا مفہوم ہوگا. جب آپ کہیں گے نا حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے، یہاں تک کہ یعنی یہاں تک بات کیا پہنچ رہی ہے. تو علماء نے کہا کہ پیچھے کچھ بھی معذور مان سکتے ہیں، یعنی آپ کہیں یہ لوگ خدا کی نافرمانی اور رسول کی نافرمانی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ جب یہ دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا. حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا. ترجمہ واضح ہے، آج امید انشاءاللہ سورت مکمل کریں گے. اضعف ناصرا، کون ہے کمزور کس اعتبار سے؟ ناصرا، مددگار کے اعتبار سے. وَأَقَلُّ عَدَدًا، اور کون ہے کم، تمیز کیا ہے؟ عددًا. کیونکہ یہ لوگ کیا کہا کرتے تھے ہمارا جتھا بڑا ہے، ہم زیادہ قوت والے ہیں، عددی نفری ہماری زیادہ ہے. تو فرمایا کہ جب وقت آئے گا تو معلوم ہو جائے گا من اضعف ناصرا وَأَقَلُّ عَدَدًا. قُلْ إِنْ أَدْرِي، یہ آیت بھی ذرا غور سے پڑھیے گا. قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ، اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا. یہ آیات ویسے بہت عجیب سی ہیں، خوبصورت ہیں، ان کو اگر صحیح طریقے پر پڑھا جائے، گلا ٹھیک ہو اگر تو قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا. کہہ دیجئے کہ مجھے نہیں معلوم. ان نافیہ ہے، ان کیا ہے؟ نافیہ، یعنی لا ادری اقریب ما توعدون، کیا مجھے نہیں معلوم. مفعول بھی کیا ہے؟ پورا جملہ مفعول بھی ہے، ٹھیک ہے. یہ پورا جملہ محلن کیا ہے؟ محلن منصوب. یعنی قل ان ادری، مجھے نہیں معلوم. کیا نہیں معلوم؟ اقریب ما توعدون، کیا قریب ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے؟ ام یجعل له ربی امدا، یا میرا رب بنائے گا اس کے لیے، ہو کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ یجعل له ای ما توعدون. امدا مستقبل میں ایک غایت. امد اور ابد میں کیا فرق ہے؟ ابد اور ابد دونوں ہی مستقبل میں ہوتے ہیں. ابد کی کوئی غایت نہیں ہوتی، امد کی ایک غایت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور ویسے یہ دونوں الفاظ بالکل قریب المخرج ہے. میم اور با کو بھی آپ جانتے ہیں کہ حروف شفویہ میں سے. تو امد ویسے مستقبل میں ایک غایت کو کہتے ہیں. مستقبل میں وہ غایت ہوتی ہے، لیکن اس غایت کا معلوم ہونا ضروری نہیں ہے.
ابد کیا ہے؟ جس میں غایت نہیں ہے لہذا معلوم نہیں ہے. بات واضح کہ نہیں؟ ابد میں غایت ہے لیکن معلوم نہیں. سمجھ آئی بات؟ اچھا پچھلی آیت میں ایک بات رہ گئی کہ عموماً جو ایک استدلال ہوتا ہے نا کہ جہنم ابدی نہیں ہے، اس میں یہ کہ جہنم کے ساتھ عموماً ابدا نہیں آتا. تو یہاں صراحتاً جیسے ہے فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ابدا، یعنی یہاں یہ نہیں کہا کہ خالدین فیہا، کیونکہ خالدین فیہا ابدا. جی فرمائیے. سورہ کہف اس کی جیسے ملتا ہے، اصل میں وہ تو یہ آخر میں قافیے والی بات کر رہے ہیں. ہاں تھوڑا تھوڑا ہے لیکن سورہ کہف کی آیات لمبی ہے، یعنی مراد یہ کہ وہ کی صورت یہ بھی ہے لیکن آپ دیکھیں کہ اس کی آیات لمبی ہے. پھر یہی والا پیٹرن تو آپ کو عدد اور سورہ مریم میں بھی ہے، سورہ مریم میں بھی ایسے اس کی آیات تھوڑی چھوٹی یعنی تو عموماً مکی مطلب یہ ان مکی صورتوں میں سے جس میں آیات چھوٹی. اسی طرح آپ دیکھیں سورہ انبیاء کے آخر میں بھی ہے قل ان ادری اقریب ما توعدون قل ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون. لیکن چونکہ یہاں ایک خاص پیچھے سے وزن بھی چل رہا ہے تو فرمایا قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا. خالدین اور ابدا جی دو دفعہ آ گیا تو اور تکلیف ہوتی جی ہاں. خالدین فیہا میں کہا کہ احتمال مجاز کا رہتا ہے، لیکن جب آپ اس کے ساتھ خالدین فیہا کے ساتھ ابدا لگا دیتے ہیں تو احتمال مجاز رفع ہو جاتا ہے. یعنی خالدین اگر آپ کہیں تو ہو سکتا ہے کہ بہت لمبی مدت ہو، ہمیشہ کی نہ ہو، لیکن خالدین فیہا ابدا میں یہ احتمال رخصت ہو جاتا ہے. اب یہ جو کہتے ہیں کہ جہنم ٹیمپریری ہے ختم ہو جائے گی وہ تو اس میں نفی ہوگی. ہاں اس کی بھی نفی ہے، اس میں نفی ہے ایسے ہی خالدین ہوتا ابدا بھی ساتھ ابد ہی میں ہوتا ہے لیکن خالدین فیہا ابدا میں اس کی نفی ہے. جی عالم الغیب. اب یہ عالم الغیب کیا ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ ٹیمپریری ہے، جو کہتا ہے آپ سزا ہو جائے گی جب سزا مکمل ہو جائے گی تو جہنم ختم ہو جائے گی، وہ بھی کیا ہے؟ وہ اصل میں نا اس کے پیچھے نصوص سے زیادہ ایک عاطفہ ہے. عاطفہ سے مراد ہے انسانی جذبات اور ہمارا ایک خاص عدل کا ایک تصور ہے ہمارا. تو جب اس کو خدا پر اپلائی کیا تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ابدی جہنم بھی ہونے کا کیا مطلب ہے. تو انسان کے اندر کچھ تصورات رکھے گئے ہیں، کچھ جذبات رکھے گئے ہیں، کچھ عواطف رکھے گئے ہیں. عواطف سے مراد جذبات ہیں. تو وہ جب ان کو فیصلہ کن بناتا ہے نصوص پر تو پھر کچھ تحریفات اور ترمیمات اور تبدیلیاں ہو جاتی ہیں. ان میں سے ایک یہی ہے کہ بھئی خدا کو کیا فائدہ کہ وہ ہمیشہ کے لیے کسی کو عذاب دے. تو جیسے خدا کو کیا فائدہ کہ باقی کام اس میں فائدے کے لیے کیے. مطلب اس کے اندر ایک مفہوم یہ بھی ہے نا، خدا کو اس میں کیا فائدہ، اچھا اور کس میں فائدہ تھا اس کو. سوال تو یہ ہے مطلب وہ اصل میں ان دی اینڈ انسانی تصورات کا ایک خاص اطلاق ہوتا ہے خدا پر، جس کے نتیجے میں پھر نصوص سے استدلال کرنے کی کوشش ہو جاتی ہے. بات اس سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہوں گے مائی فاللہ ہوگی عذاب کی شکر تمہارا. ہاں وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ خدا نے خود کہا نا ان شکرتم وآمنتم، یعنی وہ بات تو مکمل ہو گئی. یعنی ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کیونکہ وہ خدا کا بیان کردہ قاعدہ ہے کہ ان آمنتم وشکرتم فلا اعذبکم. اللہ عالم. عالم الغیب دیکھیں یہ بدل ہے ربی کا. ام یجعل له ربی امدا. من هو الرب؟ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد. اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا. لیکن یہاں یہ ترکیب ذہن میں رکھیے، قرآن میں یہ ترکیب بار بار آتی ہے اظہر علی، اور 3 ترکیبیں ہیں قرآن میں. 2 جگہ تو طے شدہ ہے کہ وہ علم دینے کے لیے. یعنی آپ دیکھیں یہاں کیا ہے فلا یظہر علی غیبہ، اس کا کیا مطلب ہے اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا. اسی طرح وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ. وہاں بھی یہی ترکیب ہے فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ. أَظْهَرَ عَلَىٰ ترکیب کیا ہے أَظْهَرَهُ عَلَىٰ. یہ 2 ترکیبیں کس معنی میں آئی ہیں؟ اطلع یطلع، خبر دینا، علم دینا. تیسری ترکیب کیا ہے جو قرآن میں، وہ ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. تو سیدنا عبداللہ ابن عباس نے اسی معنی کو وہاں بھی ترجیح دی ہے، اگرچہ دوسری رائے بھی موجود ہے لیکن عبداللہ ابن عباس نے یہی معنی وہاں بھی لے لیا. یعنی وہاں کہا کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے دین
کی کامل خبر عطا فرمائے رسول کو، وہی صیغہ کیا ہے؟ اظہرہ علی۔ یہ عبداللہ ابن عباس کی رائے ہے جو اس استدلال پر ہے کہ قرآن مجید میں اظہرہ علی خبر دینے کے لیے آتا ہے۔ تو وہ چاہ رہے ہیں کہ بھئی دین مکمل نہ ہونا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت نہیں ہوں گے جب تک اللہ انہیں کل دین کی خبر نہ دے دے۔ تو یہ بھی سلف سے تفسیر بن گئی، وہ بھی اسی بنیاد پہ فلا یظہر علی غیبہ احد۔ دیکھیں یہ وہ آیت ہے جس سے معتزلہ استدلال کرتے تھے، اور ہمارے مفسرین نے بھی طویل گفتگو ہر ایک میں کی ہے۔ خلاصہ کیا ہے؟ وہ کہتے تھے کہ کرامتیں اور معجزات جو ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص ہیں، غیر نبی کو کوئی کرامت نہیں ملتی۔ کیسے استدلال تھا؟ استدلال یہ ہے کہ دیکھو عالم الغیب، اللہ عالم الغیب ہے، فلا یظہر علی غیبہ احد، اپنے غیب پر کسی کو خبر نہیں دیتا، الا من ارتضی من رسول، ہاں مگر اپنے رسول کو۔ تو استثناء بس ہے کس کا؟ رسول کا۔ تو گویا غیب کی خبر جو کرامت کی انواع میں سے ایک نوع ہے جس کو سب مانتے ہیں، غیب کی خبر غیر نبی کو نہیں مل سکتی۔ اس آیت سے استدلال یہ ہوا، لہذا اے معاشر اہل سنت، تمہارا جو استدلال کرامتوں اور معاجز پر ہے وہ سب باطل، یعنی غیر نبی کے لیے۔ یہ دلیل ہے تو صحیح دلیل، فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ اس کی غیب کو ڈیفائن کرنا پڑے گا۔ ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یعنی ایک اس کا تو طریقہ ہے دیکھنے کا، وہ زیادہ قوی ہے کہ یہاں غیبی ہی سے مراد آپ عموم لیں ہی نہ، یعنی غیبی ہی سے آپ کیا مراد لیں؟ غیبہ الخاص، وہ کیا ہے جو پیچھے سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، اس میں قیامت بھی شامل ہے، اس میں عذاب کے آنے کا وقت بھی شامل ہے۔ فرمایا یہ جو اللہ کا غیب ہے خاص طور پہ قیامت کے آنے کا وقت، یہ کسی کو نہیں بتاتا۔ اچھا پھر آپ کہیں گے الا من ارتضی، تو رسول کو تو معلوم ہونا چاہیے۔ تو پھر علماء کیا کہیں گے؟ یہ استثناء منقطع ہے، یعنی کیا مطلب؟ لا یظہر علی غیبہ احدا، اس میں کوئی استثناء نہیں ہے، کسی کو نہیں بتاتا وہ غیب کا ہے وہ والا۔ الا من ارتضی من رسول، ہاں اب اس کا ترجمہ ایسے ہوگا، ہاں جہاں تک رسول کا تعلق ہے تو اس کی تو حفاظت کا ہم اہتمام کرتے ہیں۔ وہ آگے فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ، اور یہ بھی قوی ہے، اس میں یعنی نحوی اعتبار سے کوئی اشکال نہیں، اور یہ علماء نے لی بھی ہے، جیسے حضرت تھانوی نے غالباً یہی رائے لی۔ اسی طرح علم تعیین قیامت، اسی طرح آپ دیکھیں مولانا امین اظہر اصلاحی نے بھی ترجمہ اسی طریقے پر کیا ہے، اور بڑا اچھا ترجمہ ہے ان کا، بتائیے ذرا۔ الا من ارتضی من رسول، رہے وہ، دیکھیں یہ کتنا خوبصورت ہے، یعنی فرمانے اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، رہے وہ جن کو وہ رسول کی حیثیت سے پسند کرتا ہے، تو فَإِنَّهُ يَسْلُكُ، وہ آگے آ رہا ہے بات واضح ہے۔ تو ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ غیب کی تخصیص کریں کہ غیبی ہی سے مراد کل الغیوب نہیں ہے۔ اس میں ایک اشکال ہو سکتا ہے، وہ بتائیے کیا اشکال ہے؟ اصول فقہ کی روشنی میں ایک اشکال یہاں وارد ہو سکتا ہے اس تفسیر پر کہ آپ نے بلا موجب جو ہے وہ تخصیص کی ہے، ٹھیک ہے ما قبل ہے، لیکن جب غیب کا لفظ آیا عموم ہے، عموم کیوں ہے؟ اس میں جنس ہے غیب، اور اس کی اضافت معرفہ کی طرف ہو رہی ہے، یعنی لا یظہر علی غیبہ احد، اپنے غیب پر، تو یہاں کل غیب ہونا چاہیے، بات واضح، یعنی کل غیب بھی نہیں، یعنی کل غیب تو ہوگا، کل اور ہوتا ہے، عموم اور ہوتا ہے، عموم ہونا چاہیے، یعنی غیب میں سے، غیب کے عموم میں سے کسی ایک فرد پر بھی کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ پھر یہ استثناء کیا ہو جائے گا؟ متصل، الا من ارتضی من رسول، پھر تو متصل ماننا پڑے گا لازماً، اگر آپ متصل نہیں مانیں گے تو رسول کی رسالت کی نفی ہو جائے گی، سمجھ میں آ رہی ہے کہ یعنی فلا یظہر علی غیبہ احدا، غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، الا، ہاں رسول کو کرتا ہے، الا من ارتضی من رسول، تو اس صورت میں یہ استثناء کیا ہوگا؟ متصل ہوگا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پھر یہ کرامت کیا رسالت ہوگی؟ یہ تو سنبھال رہ گئے، اس سے تو کرامت اور خاتمے اور کوئی صاحب دکھائی دیں یہاں بیٹھے بیٹھے کرامت تو ہم ثابت کر رہے ہیں، اتنا جھگڑے کی کیا بات ہے؟ اچھا آئے نہیں، ہاں عثمان صاحب تو آئے نہیں۔
کرامت دکھایا. جی فرمائیے. نبیوں کو بھی غیب نہیں پتہ. لیکن اگر ہم استثناء منقطع مانیں گے تو پھر صرف ایک غیب کی بات کر رہے ہیں. وہ کون سا غیب ہے؟ علم قیامت کے علم والا بات بات ہے. وہ تو کسی کو نہیں اللہ نے بتایا. نبی اور رسول میں فرق. ہاں نہیں, یہاں عموم ہے, یعنی اللہ من ارتضی من رسول, ان میں یہ نہیں ہے کہ نبی کو غیب کریں. ہاں آپ یوں کہہ سکتے ہیں رسول کو تو بتایا جاتا ہے, نبی کی نفی نہیں ہے. مفہوم مخالفت نہیں لے سکیں گے نا, خصوصاً اسم کا مفہوم مخالفت کیسے لیں گے؟ یعنی اگر آپ کہیں گے الا من ارتضی من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن, لیکن پھر بھی کیا ہوگا؟ کیونکہ استثناء ہے, استثناء میں مفہوم مخالفت لینے کی گنجائش ہے, کیونکہ استثناء ہے نا, اصل میں لقب نہیں ہے, استثناء ہے. آپ کہیں گے رسول میں نبی شامل ہے, اصلا کہ شامل ہے کہ نہیں؟ رسول کوئی ہوتا ہے جو نبی, سیدھی سی بات ہے, رسول نبی ہوتا ہے. تو اصلا علم غیب کی بات ہو رہی ہے نا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو بھی آپ اللہ تعالیٰ پسند کرے گا, وہ نبی اور رسول ایک اور جہت کے اعتبار سے فرق رکھتا ہے, لیکن ہر نبی اصلا رسول ہے, ہر رسول نبی ہے. مطلب یہ اصطلاح کا فرق تو علم الکلام کا ہے نا. قرآن مجید میں ضروری تو نہیں کہ اس اصطلاح کو پیش نظر رکھا جائے جو بعد میں علماء کی ایک اصطلاح ہے, اور وہ بھی متفق علیہ نہیں ہے. سعد الدین تفتزانی علیہ الرحمہ کے ہاں تو کوئی فرق نہیں ہے, شرح العقائد میں ان کے ہاں کوئی فرق نہیں ہے. لا فرق بین رسول و نبی. ابھی میں بتاتا ہوں, بہت سے علماء نے یہاں رسول سے مراد رسول ملک لیا ہے, یعنی لا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. یہ کیسے ہوگا؟ یہ ایسے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا. غیب کس کو کہتے ہیں؟ غیب ہے کہ خدا کی طرف سے بلا واسطہ علم حاصل ہو جائے, یہ غیب ہے جس پر خدا کسی کو مطلع نہیں کرتا. الا من ارتضی من رسول, ہاں فرشتوں میں سے جس کو چن لیتا ہے تو اس کو وہی, تو استثناء کیا ہوگا, اس کو ڈائریکٹ غیب دیتا ہے. باقیوں کو جو انسانی رسول ہیں وہ فرشتے کے واسطے سے ملتا ہے. یہ بھی علماء نے توضیح دیا ہے. الا من ارتضی من رسول, یعنی الا من ارتضی من رسول من الملک. تو جب وہ فرشتہ اترتا ہے تو آگے پیچھے اس کا ایک پہرا ہوتا ہے. فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. رصد کیا ہے؟ نگرانی کرنے والے. راصد کی جمع یا مصدر, رصد يرصد رصدا, یا راصد کی جمع رصد, یہ بھی ہو سکتا ہے. بات ہے. اس کا جو آسان سا حل ہے وہ یہ پیش کیا گیا ہے کہ غیب سے مراد یقینی علم ہے, اور یہ بات درست ہے. اس میں آپ استثناء متصل ہے, اور کل کا کل غیب مراد ہے. رسول کو جو اللہ تعالیٰ غیب کا علم دیتا ہے وہ ہر قسم کے شائبے اور شک سے اور کسی بھی شیطانی مداخلت کے امکان سے مابرا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا. غیر نبی کو بھی دیا جا سکتا ہے, لیکن اس کے اندر وہ قطعیت اور حتمیت اور یقینیت نہیں ہوتی. بات واضح. اگر اس میں وہ حتمیت اور قطعیت اور یقینیت ہوتی تو کیا وہ الہام یا کشف مصدر دین نہ ہو جاتا؟ تو جب ہمارے ہاں یہ بات بالکل طے شدہ ہے کہ نہ الہام نہ کشف نہ خواب کوئی بھی شے ان میں سے مصادر دین میں سے نہیں ہے, تو گویا جو غیب جو خبر اسے مل رہی ہے غیب کی, وہ غیب اس وقت شمار ہوگا جب اس کا ملنا 100% یقینی ہے. اگر 100% یقینی نہیں ہے تو وہ علم غیب نہیں ہے. اگر ہاں نبی کو جو علم دیا جاتا ہے وہ 100% یقینی ہے. یہ بات درست ہے. سر ایسا نہیں مطلب یہ بھی لیا جائے جو معتزلہ کہہ رہے ہیں, تو اس کی تخصیص ہونے کی بات ہے, جیسے سورہ مریم میں آتا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہے. اصل میں نا وہ سیدہ مریم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے دلیل اس لیے نہیں پکڑی جا سکتی کہ وہاں دلیل میں احتمال ہے, کیونکہ کثیر تعداد میں علماء ایسے بھی ہیں جو ان کو نبی تصور کرتے ہیں. آپ کو معلوم اہل سنت میں بھی رہے جو سیدہ مریم اور ام موسیٰ, جیسے سیدنا امام قرطبی ہے مثلا, تفسیر قرطبی والے, ان کے خیال میں ام موسیٰ اور سیدہ مریم انبیاء میں سے کم رہے ہیں, لیکن اہل سنت میں رہے, معتزلہ میں بھی کچھ رہے. تو اب وہاں جب اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال, جب احتمال وارد ہو جائے گا تو استدلال باطل ہو جائے گا. جب آپ کہیں گے دیکھو حضرت مریم کو کرامت دی گئی تو لہذا اولیاء کی کرامت ثابت ہوئی, تو وہ کہیں گے کہ حضرت مریم کے ولی یا نبی ہونے میں تو خود اختلاف. تو جب فی نفسی ہی احتمال پایا جائے گا, آپ استدلال کرنا مشکل ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ
اس کا اصل جواب یہ ہے، جیسے امام راضی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ہم نے کرامتیں دیکھی نہیں، بس آپ جو مرضی باتیں کریں ہمیں تو کرامتیں نظر آتی ہیں. یعنی وہ کہیں گے کہ آپ ہمارے سامنے چیز موجود ہے نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے ثابت ہو رہا ہے، ہمیں پتہ چل رہا ہے یہاں سے ثابت نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کرامت فی نفسی ہی موجود ہے. تو جب آپ کو نہیں کوئی کرامت نظر آئی تو ہم کیا کر سکتے؟ اس لیے میں کہہ رہا تھا کوئی کرامت دکھا رہے تو مسئلہ حل ہو جائے. سیدھی سی بات ہے. ہاں نہیں یہی بات ہے، انہوں نے کہا فلاں فلاں اتنے واقعات ہیں، اور واقعی واقعات ہیں، اس زمانے میں بھی لوگوں کے علم میں ہوں گے واقعات، تو اس میں ایسی کون سی بات ہے. لیکن سیدھی سی بات ہے ہم یہ جانتے ہیں. اور دوسرا جواب یہ بھی ہے کہ یہاں اگر کسی کرامت کی نفی ہو رہی ہے تو وہ صرف علم کی سطح پر کرامت کی نفی ہو رہی ہے نا، باقی کرامتوں کی کیسے نفی ہوگی؟ کسی کو پھل مل گیا تو یہ تو اس میں تو بات نہیں ہو رہی. انا لکی ھذا قالت ہی هو من عند اللہ، تو پھل مل گئے، کچھ اور کرامت ہو گئی، یہاں تو علم کی بات ہو رہی. فلا یظہر، اور یہ بات اہل سنت بھی مانتے ہیں کہ نبی کے سوا کسی کا علم حجت نہیں ہوتا. تو حقیقتاً وہ علم نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے ہاں علم کی تعریف میں یہ بات شامل ہے کہ نہیں کہ وہ 100% کو علم کہتے ہیں جس میں غیر کا کوئی احتمال نہ پایا جائے. تو نبی کے سوا کسی کے بھی علم میں غیر کا احتمال پایا جاتا ہے؟ ہاں پایا جائے گا، لازماً پایا جائے گا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو. اگر وہ اپنے الہام اور کشف کی بنیاد پہ علم دے گا تو اس کے علم میں چاہے بہت ہلکا سا احتمال ہو، بہت بڑا اللہ کا ولی ہلکا، لیکن احتمال تو ہوگا. کہ ہوگا نہیں ہوگا؟ اگر احتمال ہوگا تو وہ ڈیفینیشن علم سے خارج ہو جائے گا کہ نہیں؟ احتمال میں شک کہہ رہے ہیں. ہاں شک ہے. احتمال ضعیف ہوگا کہ شاید یہ بات اللہ کی طرف سے نہ ہو، ممکن تو ہے. تو جب یہ احتمال رکھیں گے تو علم کی تعریف میں وہ فال کرے گا نہیں کرے گا، تو وہ اس آیت کے مبحث سے خارج ہو جائے. بات واضح. فلا یظہر علی غیبہ احدا واللہ اعلم الا من ارتضی من رسول. تو ہم اس کو متصل ہی مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ غیب کسی کو نہیں بتاتا، ایسا غیب کے جو حجت بن جائے، ایسا غیب کے جو یقینی علم دے دے، مگر رسول. اور اب یہاں ہم رسول سے مراد رسول ملک نہیں لے رہے بلکہ رسول بشر لے رہے. الا من ارتضی من رسول فانه يسلك، تو پھر اللہ تعالیٰ يسلك من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا. عثمان صاحب علم غیب کی بات تو ختم ہو گئی. وہی میں کہہ رہا ہوں فانه يسلك، یہ ان کی کرامت ہے، اسی کو بتا دیں لیکن نظر آ گئی کرامت واضح ہوگی. ہاں واضح ہو گئی کہ کرامتیں ہوتی ہیں. وہ پچھلی فرسٹ لیڈی نے تو بہت ساری کرامتیں دکھائی. ہاں ابھی تک ظاہر ہو رہی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ٹھیک ہے یہ ہاں یسلک کہا کہ من بین یدیہ ومن خلفہ سے مراد صرف بین یدیہ اور خلفی نہیں ہے بلکہ دو جہات مراد لے کر شش جہات بھی مراد لے لی جاتی ہے، یا چہار جہات بھی مراد لے لی جاتی ہے. چہار جہات کیا ہے؟ آگے پیچھے دائیں بائیں. اور شش جہات کیا ہوگی جب اوپر نیچے بھی آپ شامل کر لیں. تو مراد کیا ہے؟ جیسے ہم مشرق و مغرب بولتے ہیں تو رب المشرقین و رب المغربین کا مطلب ہے کہ شمال کا رب نہیں. تو اسی طرح یہاں بھی یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا لیعلم، تاکہ اب یہ ہے اصل بات، لیکن تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے. ایک ترجمہ یہ کہ یعلم میں ہوا کی ضمیر مستتر کس کی طرف جا رہی ہے؟ اللہ کی طرف. تو لیعلم کا مطلب کیا ہوگا؟ خدا کا جان لینا یا خدا کا ظاہر کر دینا؟ خدا کا ظاہر کر دینا. یہ کیوں تعبیر کی جاتی ہے؟ یہ تعبیر آپ جانتے ہیں کیوں کی جاتی ہے، لیکن یعلم کی بجائے پھر یظہر کیوں نہیں بولا جاتا؟ یہ سوال تو اپنی جگہ باقی رہے گا. تو علماء نے کہا کہ علم اہل لغت دو معنوں میں استعمال کرتے ہیں. ایک علم کا معنی ہوتا ہے جاننا، اور ایک علم کا معنی ہوتا ہے اپنے جانے ہوئے کا اظہار کرنا. یہ دونوں علم ہیں، یعنی لغت میں اہل لغت کے ہاں یہ دونوں بطور علم مستعمل ہے. جب اللہ تعالیٰ کہیں گے لیعلم تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جو میرے علم میں قدیم میں تھا اس کا ظہور بھی ہو. تو علم ہی کا خارجی ظہور کیا ہے؟ وہ ظہور ہے. اور علم کا خارجی ظہور نہ ہو تو اس پر علم کے لفظ کا اطلاق ہو جاتا ہے. تو لہذا علم فی القلب کے لیے بھی ہے اور علم ظاہر کے لیے بھی ہے. تو لہذا جب لیعلم بولا جائے گا تو یہاں علم کی دوسری نوع مراد ہوگی، ہے علم ہی، تاکہ اللہ اپنے علم کا ظہور فرما دے، کا اظہار فرما دے. کیا اظہار فرما دے؟ ان قد ابلغوا رسالات ربهم، کہ ان رسولوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ رسولوں کی وحی کا ایسا اہتمام اس لیے کیا گیا ہے تاکہ یہ بات ظاہر و باہر ہو جائے کہ وہاں کوئی شیطانی عمل دخل نہیں ہے
اور رسول کو جو دیا جاتا ہے وہ پہنچا دیتا ہے، کوئی بلا کم کاسٹ اور بلا خیانت۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں اب لغو رسالات ربی ہے، پھر دونوں کو جمع کر لیا، کیونکہ ان دی اینڈ تو وہ سب پیغامات ہی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ پچھلے رسول سے مراد رسول کون تھا؟ فرشتہ، تو پھر آپ کہیں گے تاکہ رسول بشر جان لے ان قد ابلغوا، کہ یہ جو اوپر سے فرشتے آئے ہیں انہوں نے اپنے رب کا پیغام پہنچایا۔ دیکھیں سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہونا ضروری ہے نا کہ جو وحی میرے اوپر آ رہی ہے اس میں شیطان کا کوئی دخل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا اہتمام فرماتے ہیں کہ رسول کو کامل یقین ہو جاتا ہے لیعلم کہ یہ خدا کا پیغام۔ یہ بہت اہم بات ہے، اس لیے کہ اس کی بنا پر لوگوں نے کافی کچھ، آپ جانتے ہیں کہ وہ حضرت ابراہیم والی کہانی سے جو فلسفی تھے جن کی پین اینڈ ٹریمبلنگ ایک کتاب کا نام ہے، اس میں جو زبردست حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی کے ساتھ اس میں حشر نشر کیا، اور اس کی بنا پر وہ لیپ آف فیتھ اور ایک خاص تصور ہے کہ جو فیتھ ہے وہ اپنی ذات میں جو ہے وہ پیراڈاکسیکل ہوتا ہے اور بالکل یعنی ارریشنل ہوتا ہے۔ مطلب صاحب وہ کہانی کہاں سے بنا؟ انڈین اس کے پیچھے اگر آپ بیچ میں جا کے نقطہ دیکھیں نا، وہ نقطہ کیا تھا کہ مجھے بھی حضرت ابراہیم کے لیے یقین کا کوئی درجہ حاصل کرنے کا یہ کہ یہ خدا ہی کا پیغام ہے جو مجھے کہا جا رہا ہے کہ بیٹے کو ذبح کرو۔ بیٹے کو ذبح کرنا، یہاں آپ نے اس کو خدا کا پیغام سمجھا ہے نا، بس یہ ایک چھلانگ ہوتی ہے اصلا، اور یہی فرق ہے بس مجنون اور حضرت ابراہیم میں۔ اور اصلا حضرت ابراہیم علیہ السلام فی نفسی ہی مجنون ہے، لیکن وہ ہو کے پھر وہ ایک درجہ انہوں نے تو انڈین خلاصہ ہی نکالا تھا نا، کیونکہ پرابلم تھی کہ بھئی فیتھ کو ریشنل کیسے بنایا جائے گا، وہ تو بالکل عقل ہو، تو کہا کہ اصلاً تو جو ایمان ہے اور یقین ہے اور تیقن ہے وہ اپنی ذات میں ہی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس کی بنیاد اگر آپ اس کتاب میں دیکھیں نا، جو ایک اور صاحب کی زبانی وہ بیان کر رہے ہیں، کیا نام ہے، ایک صاحب ہے نا جو بعد میں اصل میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کسی اور کی زبانی بیان کرتا ہے تاکہ بعد میں فراغ بھی اختیار کیا جا سکے، یہ اس کے خیالات ہیں۔ اس میں بنیادی نقطہ جس کو پکڑ لیا جائے نا تو یہ پورا اس کا تھیسس بیٹھ جاتا ہے۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ ابراہیم کے پاس یہ جاننے کا حتمی ذریعہ نہیں تھا علیہ السلام کہ جو حکم مجھے دیا جا رہا ہے خواب میں وہ خدا کی طرف سے یا شیطان کی طرف سے نہیں، اس کا کوئی حتمی ذریعہ نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول جس کو چنا جاتا ہے اس کے لیے خدا کی طرف سے حتمی ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں، جس کی بنا پر وہ ضرورتاً جان لیتا ہے، استدلالن بھی نہیں، ضرورتاً جان لیتا ہے کہ وہ پیغام کس کی طرف سے آئے، خدا کی طرف سے آئے۔ دیکھیں لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم، تو ذرا جا کے دیکھیے گا، ہے بہت خوبصورت اس کا بیان، یعنی پین اینڈ ٹریمبلنگ کا ہے اس کتاب کا نام، ہے ٹریمبلنگ اینڈ پین، پتہ نہیں جو بھی ہو، کیرکیگارڈ جو ایگزسٹنشلزم میں جو خاص مذہبی ایک طبقہ ہے نا، ایک تو غیر مذہبی طبقہ ہے، اہل یعنی فلسفے میں جو مغربی فلسفے میں وجودیہ ان کو کہتے ہیں، ہمارے ہاں وجودیہ سے مراد اہل وحدت الوجود ہے نا، ان کے لیے کیا یہ بھی وجودی ہے، یہ سارے کے سارے وجودی ہے۔ تو یہ مذہبی وجودی ہے۔ اس کے بعد سارتر اور یہ جو لوگ ہیں ہائیڈگر وغیرہ، یہ تو خیر خدا کو مانتے نہیں ہیں تو یہ بھی وجودی ہے، لیکن یہ تو مذہبی وجودی ہے، مطلب بالکل خدا کو ماننے والا صحیح طریقے پر، لیکن وجودی سے مراد ایک خاص دوسرا فلسفیانہ معنی میں ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ ضمیر اگر یہاں لوٹائی جائے، اور یہ بھی مفسرین کی رائے ہے، تو یہ کیا ہے، رسول کو یقین حاصل ہو جاتا ہے، لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم، اور پھر ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے، واحاط بما لديه، اب خدا کی طرف جا رہی ہے، اور ایک صورت میں دونوں ہی خدا کی طرف جا رہی ہے، تب بھی وہ معنی حاصل ہو جاتا ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں، وہ بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ خدا یہ ظاہر کر دیتا ہے، یعنی خدا حتمی طور پہ ایسے دلائل ظاہر کرتا ہے کہ انہوں نے اپنے رب کا ہی پیغام پہنچایا ہے، کسی اور کا نہیں پہنچایا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے آپ دیکھیں ہمارے ہاں جیسے علم الکلام میں مطلب نبی کے پاس معجزہ ہونا ضروری ہے، اور معجزے کی ایک خاص تعریف ہے، تبھی ثابت ہوگا کہ یہ خدا کا پیغام، مگر نہ کچھ ثابت نہیں ہوگا، ایسے ہی ہے نا۔ تو اس اعتبار سے بھی آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں وہ معجزہ
اسی بات کے لیے کہ فرق کیا جا سکے، یہاں کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے نا کہ خدا کی طرف سے بات مجھے مل رہی ہے، تو معجزہ اور خاص اس کے اوصاف ہیں، وہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ احتمال ختم ہو جائے کہ یہ بات کسی اور کی طرف سے نہیں ہے. یعنی معجزہ قائم مقام کس کے ہو جاتا ہے؟ خدا یہ کہے کہ میں نے تصدیق کی اس کی. سمجھ میں آ گئی؟ اب اس کی شرائط ہے اور وہ واقعی یعنی تو علم الکلام میں اس طریقے پر آپ دیکھیں تو بہت سے مسائل کا حل موجود ہے فی نفسی پہلے سے ہی، جو بعد میں لوگ جیسے بیان کریں گے. واقعی بہت سے لوگ اسی طرح کہتے ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ ان صاحب کا اثر، یعنی ایک تو کانٹ کا اثر ہے نا، ایک ان صاحب کا بھی اثر ہے، وہ دونوں مل ملا کے تو بات نہیں پہنچے گی کہ ایمان کی تو بس چھلانگی ہوتی ہے، ہندی ہے چھلانگی ہوتی ہے اور تو کچھ نہیں ہوتا. تو وہ میرا خیال ہے یہ والی وجودیت اور کانٹ اور یہ سب چیزیں جمع ہو جائے تو پھر وہ یہی علم الکلام کا انکار نکلتا ہے. لیکن وہ علم الکلام سے عموماً عدم واقفیت کی وجہ سے ہوتا ہے کہ جیسے وہاں اس طرح کی چیزوں کو کبھی ڈسکس ہی نہیں کیا گیا. حالانکہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو مسئلہ کیرکیگارڈ نے اٹھایا یہ وہاں ڈسکس ہوتا ہے کہ آپ نبی کیسے فرق کرے گا کہ یہ صوت شیطان کی ہے کہ رحمان کی ہے، کیا ہے. یہاں تک کہ ہمارے بعد میں صوفیہ نے، مطلب یہ پوری سائنس ہے نا کہ آپ نے خواتر میں کیسے فرق کرنا ہے، مطلب یہ عام آدمی کو انہوں نے پورے معاہیر دیے ہیں کہ بھئی تمہارے اوپر خواتر اور خیالات اور وساوس اور افکار جو وارد ہوتے ہیں ان میں یہ جاننے کے لیے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، فرشتے کی طرف سے ہے، شیطان کی طرف سے ہے، نفس کی طرف سے، 4 طرف سے ہو سکتے ہیں اور ہر ایک میں فرق کے کچھ دقیق معیارات. ایسا نہیں تھا کہ بالکل ہاں بس کسی پہ وہی آئی خدا کا بندہ تو بس فرق کوئی نہیں ہے. ابراہیم کو بھی کہا، کوئی اور آدمی بھی، فرق کوئی نہیں ہے. انڈین یہ میڈنس ہے، انڈین یہ کیا ہے، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ انڈین کی میڈنس ہی بس یہ ڈیوائن میڈنس ہے. اس نے ہاں نام اس نے یہ دیا، یہ ڈیوائن میڈنس ہے. بہرحال تو یہ فضول سی بات ہے. وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، یعنی خدا نے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کا بھی، فرشتوں کا بھی، سب کا احاطہ کیا. بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور ہر ایک شے کو شمار کیا ہے عدد سے، یعنی گن گن کے. عددہ کیا ہے؟ تمییز. احصى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا. صدق اللہ العظیم. تو گلا ویسے میرا کافی خراب تھا لیکن تفسیر کی کلاس نہیں ہوئی تھوڑی سی. رصد ہے اصل میں دیکھیں جیسے مرصاد بھی آپ پڑھتے ہیں نا، اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، تو رصد یرصد اصل میں ہوتا ہے ایسی جگہ سے بیٹھ کر کسی کو دیکھنا کہ جو جس کو دیکھا جا رہا ہے وہ نہ جانے. تو جن لوگوں نے کہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے تو کہتے ہیں آپ کے آگے پیچھے ہر وقت فرشتوں کی ایک فوج ہوتی تھی، وہ نظر تو نہیں آ رہے ہوتے تھے لوگوں کو. اور رصد اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے چلتے ہوئے؟ آپ فرماتے تھے کہ تم میرے آگے چلو، آپ عموماً پیچھے ہوتے تھے. اور فرمایا کہ پچھلی جگہ کس کے لیے چھوڑ دو؟ فرشتوں کے لیے. حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے غالباً کسی روایت کی بنا پر لکھا ہے کہ ہر نبی کے ساتھ 4 فرشتے ہوتے ہیں. اللہ یہ جو بھی بات ہوئی تھی کہ یہ نبی کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ بات کسی شیطان کی طرف سے نہیں ہے، صحیح ہے. تو میرے ذہن میں وہ بھی واقعہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب آواز آئی تھی اللہ تعالیٰ کی، تو انہوں نے ان کو ایکچولی درخت سے آواز دی. تو اس میں بھی کسی نے ایک سوال کیا تھا نبی کے بارے میں، تو وہ پوچھ رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو درخت سے آواز آئی تو ان کو کیسے پتہ چلا کہ یہ کوئی شیطان ہے یا اس میں بھی یہی بات آئی کہ ان کو بس ظاہری بات ہے. ہم یہ کہیں گے کہ پہلی بات تو یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ابھی جب پہلی دفعہ آواز دی گئی نا یا موسیٰ، ابھی وحی کا آغاز نہیں ہو رہا. اس لیے آپ دیکھیں سورۃ طٰہٰ کی آیات پڑھیں نا تو پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اخلعنا علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، اس کے بعد آیت وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ. ابھی تک جو بات ہوئی ہے نا اس کو وحی نہیں کہا گیا تھا، یعنی آپ ایسے دیکھیں ابھی بھی بات چل رہی ہے. اس کے بعد کہا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ. یہ جو مرحلہ ہے نا اَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، یہاں یقیناً یعنی اب رسالت دی جا رہی ہے وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، یہاں نبی کے پاس لازماً کوئی دلیل ہے فوری، یا پھر فوری دلیل بعد میں دی گئی ہے. وہ کیا ابھی جو آئے گا وہ کیا ہے؟ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَىٰ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ. اور وَاضْمُمْ يَدَكَ. تو بہرحال نبی کو صرف موجزہ دیا گیا تو کوئی بھی ذریعہ اختیار کیا جا سکتا ہے. ایک ذریعہ یہ ہوتا ہے علم ضروری دے دیا جائے نبی کو. اچھا آپ کہیں گے کہ وہ جو
پاگل آدمی بھی کہے گا مجھے علم ضروری دے دیا. سوال تو یہ پیدا ہو سکتا ہے جیسے اس نے بھی اٹھایا کہ نبی آ کر اگر کہتا ہے کہ علم ضروری ہے تو پاگل آدمی بھی کہہ رہا ہے. اب ہم کیسے فرق کریں گے؟ ہاں ہمارے اوپر نبی پر ایمان لانا تو فرض نہیں ہوگا کسی کے کہنے سے. ہم نے تو اپنے اعتبار سے دیکھنا ہے نا, یعنی ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ نبی ہے کہ نہیں. ہم نبی پر ایمان لانے سے پہلے اس سے کیا مطالبہ کریں گے؟ بات تو پھر کوئی ہو جائے. یعنی ابھی نبی کو کیسے پتہ چلا کہ وہ شیطانی پیغام ہے یا رحمانی ہے؟ قطع نظر اس کے اگر ہمارے لیے اس کی نبوت پر معجزہ قائم ہو چکا ہے تو اب اس کا نبی ہونا تو ہمارے لیے یقینی ہو گیا. تو اب ہمارے لیے یہ بات فرق ڈالتی ہی نہیں کہ وہ رحمانی ہے شیطانی ہو جاری کہ نہیں. تو یہ اس میں مغالطہ یہ ہے کہ جیسے اس میں محض نبی کی جہت سے دیکھا جا رہا ہے, جیسے وہ نبی اس کے بعد کہیں گیا ہی نہیں, تو پھر تو ہمیں خبر ہی نہیں ہوگی کس کو کیا بات. ہاں اگر نبی ہمارے پاس آ گیا ہے تو اب ہم اس سے کیا کہیں گے؟ ہمیں تو نہیں پتا کہ آپ نبی. واقعی ہم کہیں گے کہ ہو سکتا ہے آپ سے شیطان نے کلام کیا, ہم یہی کہیں گے اس سے. پھر ہم وہ کہے گا کہ نہیں میرے پاس ایک دلیل ہے. ہم کہیں گے دکھاؤ, دکھائے گا فرمان. اور آج ہم کہیں گے کہ قرآن ہاں جو بھی دلیل ہو, یعنی وہ اعجاز اس کا جو بھی ہو. یعنی ہم یہ نہیں ابھی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نوعیت معجزہ کیا ہوگی, لیکن معجزے کا ہونا ضروری فی نفسی. اس کے بغیر میرے لیے دعوی نبوت قبول نہیں ہے. نبی فی نفسی ہی نبی ہو سکتا ہے علم ضروری کی بنیاد پہ بھی. کیا مطلب؟ یعنی نبی کو جب نبی بنایا گیا اللہ نے عین اس وقت اس کے دل میں علم ضروری پیدا کیا. علم ضروری سے مراد وہ علم کے جس کے دفع پر وہ قادر نہیں تھا کہ یہ خدا کا پیغام, وہ اس بنا پر نبی بن گیا. میرے لیے اس بنا پر وہ نبی نہیں ہے. میرے لیے وہ کب نبی بنے گا؟ جب وہ معجزہ, میں اس سے سوال کروں گا آپ کہتے ہیں آپ خدا کے نبی ہیں, کیوں؟ میں آپ کو مانوں. میں مسیلمہ کذاب کو کیوں نہ مانوں؟ نعوذ باللہ. وہ بھی یہی کہتے ہیں. فرق تو ہوگا کوئی نہ کوئی. اللہ حضرت موسیٰ انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معجزہ پہلے دن سے تھا نا. یعنی جب آپ سے مطالبہ کیا گیا تو آپ نے کہہ دیا کہ مکی صورتوں میں ہی فوراً کہہ دیا گیا نا کہ بھئی قرآن جیسی کوئی صورت لے. یعنی معجزہ تو موجود. ہاں قرآن مجید ہوا نا, جی قرآن مجید ہے نا, جی جی. اب جو قرآن مجید کا انکار کرے گا اس کے رسول کا, ہاں اس کے لیے پھر اپنی جہنم. ہاں بالکل یہی بات. اب ہمیشہ اپنی کے جہنم. یہ کیا نہیں, یہ مطلب ہوا نا, یہی بالکل یقینی مطلب ہے. یعنی یہ یقینی جہنم ہے. ہاں قرآن کا یعنی جو رسول کا انکار کرے گا, قرآن کا, ہاں رسول کا انکار قرآن کا انکار, رسول پر ایمان. بلاغت میں نے قرآن ہی ہے نا. جی جی جی. تو اس میں یہ کہ ہم بس یہ کہیں گے کہ جو رسول کا انکار کرے گا, اس میں بس یہ بات ذہن میں رہے کہ انکار کا مطلب ہے اس تک دعوت پہنچی ہے. انکار اس تک پیغام پہنچے گا تو انکار کرے گا. ہاں جی. پھر اور بات پہنچ گیا تو پھر وہ مکلف ہو گیا. اب قرآن کا انکار کر رہا ہے, پہنچ گیا ہے. جی جی. اس کے لیے اب اپنی جہنم ہے. یہ نہیں کہ سزا نہیں, قرآن کا تو پیغام یہ. اچھا نہیں, میں نے کھڑا نہیں ہونا, ایسے پیچھے ہو رہا تھا.